جب رجب آتا تھا نا تو میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے رب کریم رمضان میں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان سے ملا دے۔ رجب کا احترام کرنا یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا، ایک مدت سے ایک عورت کے بارے میں اس کے دل میں برے خیالات تھے، اور ایک بار اس کو موقع ملا، اس عورت پر اس نے کنٹرول حاصل کر لیا۔ قریب تھا کہ وہ گناہ کرتا، اس نے دیکھا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں تو پوچھا یہ مسلمان، وہ مسلمان بھی نہیں تھا، غیر مسلم تھا، تو اس نے کہا یہ لوگ کس چیز کا چاند دیکھ رہے ہیں، کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ تو کہا مسلمان جو ہیں رجب کے مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا کہ رجب آ گیا ہے وہ اس عورت سے دور ہو گیا، گناہ سے باز رہا۔ اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے عیسیٰ اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو۔ جب آپ اس کے پاس گئے، اپنی تشریف آوری کا سبب بیان کیا۔ اللہ اکبر! جب اس نے سنا اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، کلمہ پڑھتے مسلمان گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ پہلے زمانے میں صرف مسلمان نہیں، غیر مسلم بھی اس مہینے کا ادب کیا کرتے تھے۔ رجب کے ورڈز کتنے؟ 3، را، جیم اور با۔ سبحان اللہ! علماء کہتے ہیں اس کی انٹرپریٹیشن بڑی خوبصورت علماء نے بیان کی۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کے جرم، با سے مراد بر یعنی بھلائی۔ گویا اللہ کی رحمت یہ اعلان کر رہی ہے کہ میری رحمت اور میری بھلائی کے درمیان میرے بندوں کے جرموں کو کر دو تاکہ میری رحمت اس کی بخشش فرما۔ This is the time to repentance۔ رجب توبہ کا مہینہ۔ سبحان اللہ! رجب کے بارے میں آتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، احادیث میں ملتا ہے رجب اللہ کا مہینہ۔ آقا فرماتے الشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت سیکوینس شروع ہو رہی ہے۔ یہ مہینے ضائع کرنے والے نہیں، ہاں یہ مہینے اللہ کی رحمت کو لوٹنا ہے اس مہینے میں۔ اور سبحان اللہ! ایک بہت خوبصورت بات میں بتاؤں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ حدیث پاک فرمایا رجب کی پہلی رات، 15 شعبان شب برات جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر فرمایا جمعرات اور جمعے کے درمیان کی رات، نمبر 4 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 5 عید الاضحیٰ کی چاند رات۔ اور رجب کے روزوں کی تو کیا بات ہے، احادیث میں یہ فضیلت آتی ہے جو رجب میں پہلے دن کا روزہ رکھے، پہلے رجب کا 3 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کے گناہوں کا کفارہ۔ پھر پورا رجب جو ہے وہ ہر روزہ جو ہے وہ 1 مہینے کے گناہوں پر کفارہ ہے۔ اب تو سردیوں کے دن ہیں، ویسے ہی ہم میں سے کئی لوگ لیٹ لنچ کرتے ہیں، 6 سوا 6 بجے افطار ہو جاتا ہے، تو ہو سکے تو نفلی روزے رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے۔ علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور بڑی خوبصورت اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اپنے آنسوؤں سے پانی نہیں ڈالتا، آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹ سکے گا؟ تو جس ٹائم ٹو پریپیئر یور سیلف، یہ تو وقت آ گیا مسجد کی طرف آنے کا، تلاوت کرنے کا، روزے رکھنے کا۔ اگر کوئی دوری ہو گئی ہے عبادت سے تو پھر جڑ جائیں، اور رحمتوں والے مہینے شروع ہو رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کرے کہ ہم رجب میں اللہ کی عبادت کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے ہم اس رجب کو اس طرح گزارے۔ اور رجب میں ایک اور کام کرنے کا بڑا زبردست میں آپ کو بتا دوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو ماہ رجب نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے، اللہ عز و جل اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا۔ تم رجب کا اکرام کرو، اللہ کریم 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا۔ اللہ کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، ہم اس پہ نفلی روزے رکھیں، اس پہ درود پاک کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ کا مہینہ ہے، خوب اللہ کی طرف لو لگائیں، یا اللہ تیرا مہینہ آ گیا، بندہ بھی تو میں تیرا ہوں، میرے مولا تو میری مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں اس مہینے کی برکت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے
میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس حدیث کے پیچھے جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، اس پر غور کیا جائے تو اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ. کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے. اس سے زیادہ خوفناک دن نہ کبھی آیا نہ پھر کبھی آئے گا. اور اس دن تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی، کبھی سخت گرمی پڑ رہی ہو اور آپ پسینے سے گھر آئیں، پسینے سے شرابور ہوں، اور آپ سے کوئی سوال و جواب شروع کر دے. گھر والے پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی مجھے تھوڑا سانس لینے، اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ تم سے بات کر سکوں. ٹھیک ہے. اسی طرح سخت گرمی میں ہمیں کوئی اپنے گھر کے باہر 5 منٹ کھڑا کر دے، 5 منٹ، شاید 5 منٹ بھی ہم سے کھڑا نہ رہا جائے، ہم اتنے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. علمان والا فیس. پھر صرف یہی ایک تکلیف بھی بہت تھی. اب اس میں حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے. کوئی ایک پرابلم ہو تو بتایا جائے. سب کے سامنے سب کچھ کھل رہا ہوگا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. لوگ تو ہمیں معزز سمجھتے ہیں نا، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ہماری کون کون سی خطائیں ہیں. ہم جانتے ہیں، رب جانتا ہے. مگر اس دن ساری دنیا کے سامنے نامہ اعمال کھلیں گے. خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے پر پردہ ڈالا جائے گا اور جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا. اس ساری سچویشن میں اتنے ڈیفیکلٹ دن، وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے کام آنا ہے؟ وہ کون ہوگا جس کی بات سنی جائے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفاعت کریں گے؟ There is nobody else سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کوئی نہیں ہوگا جو اس دن شفاعت کریں گے، گناہ گاروں کو اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کر کے جنت کی طرف لے جائیں. ان تمام مشکلوں سے نکالیں گے. اور کیسے نکالیں گے؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ڈے ہے، پیاس بہت لگے گی، مگر آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ. ایک ایسا دن جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی قریب نہیں آئے گا، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. مگر کون ہوگا جو وہاں بھی کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت دیکھتے ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے گے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اعمال نامے کھولے جائیں گے، عیب کھل رہے ہوں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں. اب ذرا آگے چلیے، جب وزن ہلکے ہو رہے ہوں گے تو اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ. پل صراط سے گزرنا ہوگا تو سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. ذرا غور تو کیجئے، وہ کون سی مشکل ہے جہاں نبی پاک موجود نہیں ہو. واللہ واللہ میرے آقا سے محبت کیوں نہ کی جائے، کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے. ارے وہ دن جب ماں نہیں قریب آئے گی، والد قریب نہیں آئے گا. آقا اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور یہاں جب بھی جی گھبراتا ہے آپ کا دیدار کرتے ہیں، دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن تو آپ کے پاس بہت سارے انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے. حضور اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ ابھی امیجنیشن کی آپ نے قیامت کے دن کی. میں آپ کو ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، ایک تصور بتاتا. جو حج پر گئے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. حج کے دن عرفات کے میدان کا منظر ذرا یاد کیجئے. 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا، اور کتنے ہوتے ہیں؟ 40 لاکھ. مگر جس کو تواڑی پنجابی وچ کہتے کہ رش کہتے کس کو لگ پتا جاتا ہے. ایک عوام کس کو کہتے ہیں، کراؤڈ کس کو کہتے ہیں. ایک بندہ بچھڑے پھر ملنا مشکل، اس قدر عوام. کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ فرام دا فرسٹ ڈے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن تک اس زمین پر جتنے لوگ آئیں گے، اربوں خربوں، یہ سب محشر کے میدان میں ہوں گے. 40 لاکھ کے مجمع میں گھبرا جاتے ہیں ہم. اربوں کے مجمع میں کیسے ڈھونڈیں گے نبی پاک کو؟ کیسے جائیں گے نبی پاک کے قریب؟ کیسے مانگیں گے ان سے شفاعت؟ کیسے ان سے جناب آب کوثر کا پیالہ طلب کریں گے؟ کیا ریلیونٹ کوسچن تھا نا کہ حضور ہم کو تلاش کدھر کریں گے. سنو نبی پاک نے کیا جواب دیا. آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اگر مجھے تلاش کرنا ہونا تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام پلا رہا ہو. کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا، پل صراط پر آ جانا، اپنے امتیوں کو پل سے پار چلا رہا ہوں گا.
حضور اگر وہاں نہ ملے تو وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر، کیوں اتنی فکر ہے اپنے امتیوں کی؟ اور انبیاء قیامت کے دن کہے گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، فقط ایک ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا۔ کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آ جاؤ میرے غلام۔ اب مجھے بتائیے، اب اس حدیث کی طرف دوبارہ، اب یہ تمام تخیلات، یہ امیجنیشن ذہن میں رکھیے، اور یہ سارا ہم سب کو فیس کرنا ہے۔ اس سے آنکھیں چرانا چھوڑ دیں، اس کی پریپریشن کریں، اس کی تیاری کریں۔ ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ آتی ہے تو تیاری کرتے ہیں کہ جناب اب آنے والا ہے ٹیکس ریٹرن ہے، کسی ملک کا انٹرویو، ویزا کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کی فائل تیار کرتے ہیں، جاب انٹرویو کے لیے نہ جانے کتنی بار پریکٹس کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کی کوئی پریپریشن، کوئی تیاری، کوئی ٹینشن، فکر ہی نہیں کسی کو۔ مگر سنو، اب اس انعام کو سمجھو کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے اس دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے۔ اب بتاؤ، جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے کام بن گئے نا۔ کام بنانا انہوں نے ہے، بگڑی بنانی انہوں نے، اور میں انہی کے قریب پہنچ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا نا۔ تو اب یہ سوچ لو درود پاک کتنا ضروری ہے۔ ایکچولی اٹ از دا کی آف سکسیس۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب کی چابی ہے۔ تو درود پڑھتے رہا کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا، موبائل پر جو اتنے گھنٹوں ہمارے گزرتے ہیں اس سے نکلیں، اور اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کریں۔ یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے ہوں۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیں، محبوب پاک کے دامن میں جگہ دے دے۔ گناہ گار ہیں مالک، مگر تیرے محبوب کی امتی ہیں۔ انشاءاللہ آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس امیزنگ اور کمال کی پرسنالٹی پر مجھے کچھ مدری پھول پیش کرنے ہیں، یہ مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا ہے، اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ شخصیت ہمیں سکھاتی ہے ایکچولی کہ نبی پاک سے محبت کرنی کیسے ہے، اپنی زندگی کا گول سیٹ کیا کرنا چاہیے، اپنی حیات کو نبی پاک کے طریقہ کار کے سانچے میں ڈھالنا کیسے ہے۔ یہ پرسنالٹی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اس پرسنالٹی کا مقام کیا ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، 360 ہیں اچھی عادتیں، بیسٹ ہیبٹس 360 ہیں۔ جب کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے، اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ وہ ایک خصلت بھی کسی کو مل جائے تو جنت مل جاتی ہے۔ اب وہاں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت موجود تھی۔ عرض کرتے ہیں حضور کہ میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت اس میں سے ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں، وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، کہ آقا ان کے بارے میں فرماتے کہ اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں۔ ایسی کیا خصلتیں تھی، ایسی کیا عادتیں تھی؟ آؤ میں آج حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ عادتیں بتاتا ہوں، ہیبٹس آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹرائی ٹو امپلیمنٹ ان یور لائف۔ سننا بھی ہے، صرف سن کر انجوائے نہ کریں، ہم یہ دیکھیں کہ میری عادتیں کیا ہیں اور صدیق اکبر کی عادتیں کیا تھی۔ آقا کا قرب کیسا ملا، اللہ اکبر، ذرا سوچو تو صحیح، کیا کوئی سوچ سکتا ہے جو ان کو نبی پاک کا قرب ملا، زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی آگے آئے پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اچھا ایک بڑی امیزنگ بات کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت ابوبکر جو ہے نا، ان کی کنیت ہے ابو بکر، یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ صدیق ان کا لقب ہے، عتیق بھی ان کا لقب ہے، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ ان کا اصل جو نام ہے نا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، اور یہ آپ کا لقب ہے عتیق اور صدیق۔ عتیق کیوں کہلاتے تھے؟ سبحان اللہ، آپ نے اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر
آزاد کیا، عتیق کہتے ہیں آزاد کیا گیا یا آزاد، تو آپ کا لقب عتیق بڑھ گیا، صدیق، سبحان اللہ۔ اچھا عتیق کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں، زمین میں بھی عتیق ہیں۔ اور صدیق کا لقب بہت ساری اس کی بھی وجوہات علماء نے لکھی، مگر وہ عظیم واقعہ ہے، معراج کی رات تھی، ٹھیک ہے نا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 27 رجب، the morning of 27 رجب ایک ریویل کیا، ایک اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک طویل سفر کر کے بیت المقدس سے ہو کر واپس آیا۔ ابو جہل بدبخت، اس نے جب یہ سنا کہ رسول پاک یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا حضور آپ، میں اور لوگوں کو بھی جمع کر لیتا ہوں، کیا آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل، میں ان کے سامنے بھی بیان کر دوں گا۔ اب کیا ہوا؟ اب ابو جہل اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا، اور جب اور لوگ آ گئے تو ابو جہل نے کہا ذرا فرمائیے وہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی حاضری دے کر سیر کر کے واپس آیا۔ اچھا، اس زمانے میں بیت المقدس کا ٹریول 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا، گھوڑے پر جاتے یا اونٹ پر جاتے، تو جو سفر 2 مہینے کا ریٹرن تھا رات میں طے ہو نہیں سکتا تھا، تو معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اچھا، اب لوگوں نے سوچا سیدنا ابوبکر صدیق جو تھے نا، وہ بڑے معتبر تھے، بڑے معزز تھے، بڑے بزنس مین تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سیدنا صدیق اکبر کو ڈیٹیچ کر دیا جائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یعنی کفار مکہ بڑے غمزدہ تھے کہ ابوبکر ایمان کیوں لے آئے، ایک کا ایک بڑا مقام ہے، بڑے بیپاری ہیں، تو انہوں نے کہا اب موقع اچھا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو دور کرنے۔ گھر پہ پہنچ گیا حضرت ابوبکر صدیق کے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ اے ابوبکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا ہوں۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت سوال کرنے والوں نے سوچا ہو کہ ہیزیٹیشن آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ سوال کیا ہے تو کوئی گھبراہٹ ہے، کہا ہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کا جواب سنے رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرما، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا ابو بکر تم یہ کیسے تصدیق کر سکتے ہو کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے؟ تو کمال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا روزانہ آسمانی خبریں دیتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں قرآن لے کر، جب میں اس پر ایمان لے آیا تو اگر نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں تو سچ فرما رہے۔ وہ دن تھا کہ آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، کہ آپ نے بغیر دلیل کے نبی پاک کی بات کی صداقت کی، تصدیق کی۔ اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ابو جہل نے لاجک تلاش کی، آرگیومنٹ کیا، اور صدیق اکبر نے لبیک یا رسول اللہ اس وقت کہا۔ جو آقا نے فرمایا وہی حق ہے۔ اب غور کر لیں کہ آج بھی کچھ لوگ 27 رجب میں آرگیومنٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ نبی پاک کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اب خود چیک کر لیں کہ یہ پرابلم اس دن سے چلا آ رہا ہے۔ ایوری مارننگ آف دا 27 رجب فرام دیٹ ڈے پرابلم کرنے والے پرابلم کرتے ہیں۔ اچھا، وہ آرگیومنٹ کیا کرتے ہیں کہ جناب معراج تو ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی، چلو آج اس کو بھی سالو بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑا لاجیکلی، میں کوئی روایتوں کی طرف نہیں جاتا، بڑا لاجیکلی کوسچن، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کا اور کفار مکہ کا اعتراض کرنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس بات پر تھا؟ کیا خواب پر اعتراض تھا؟ بھائی آپ صبح اٹھے اور آپ کا بیٹا کہ ابو رات کو خواب میں امریکہ گیا تھا، اس کے بعد لندن بھی گیا، اور پھر ابو میں کراچی بھی گھوم کے اٹھا تو بستر پہ تھا، تو آپ کا بیٹا کوئی بات نہیں، ساری لوگ رات گھوم رہے ہوتے خواب میں، کوئی مسئلہ نہیں، سو جا واپس، کوئی ٹینشن نہیں نا، خواب میں تو سبھی گھوم رہے۔ اگر نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا تھا 27 رجب کی صبح کہ جناب میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا، تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں، تو یہ بڑا نارمل کلیئر ہو گیا کہ پیارے آقا جسمانی طور پر جانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے لوگ جو تھے وہ اعتراض کر رہے، اور صدیق اکبر نے فوراً مان لیا۔ تو سمجھ ہی آ گئی بات کہ آج بھی جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی بات پیش کی جائے تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہر چیز میں لاجک تلاش کرنا، ہر چیز میں کہنا جناب پہلے اس کی لاجک بتائیے۔ ارے میری آپ کی عقلیں تھوڑی ہیں، کبھی پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتابیں سمجھ آتی ہے؟
ہیں میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو MBBS کی کتابیں سمجھ آ سکتی ہیں. ارے ہم دنیا میں بڑا ڈسٹینس رکھتے ہیں یار, ابھی پہلی جماعت میں اس کو 10ویں جماعت کی کتاب نہ دو. میری آپ کی عقلیں تھوڑی اللہ کی شان, اس کی قدرت کے نظارے, اس کے حبیب نے اس میں کیا اختیارات دیے, ضروری ہے ہر بات میری عقل میں آئے. اگر حدیث کے ذریعے, قرآن کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے تو جو پنجاب کے لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں, یسی منن والے ہیں, سوچن والے نہیں. ہاں منن والے بنے. جب نبی پاک کی یہ شان اور صدیق اکبر کو لقب وہاں سے ملتا ہے کہ انہوں نے بغیر چون چرا کے لبیک کہا اور صداقت کر دی, تصدیق کر دی کہ جب میں مانتا ہوں نبی پاک فرماتے ہیں تو حق فرماتے. ایک عادت تو صدیق اکبر کی یہ پتا چلی کہ شریعت کے معاملے میں, اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ماننا ہے, اس میں ہر بات میں لاجک نہیں تلاش کی جاتی. ٹھیک ہے, ہم آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات کرتے ہیں تو پتہ تو چلے کہ وہ کون کون سی عادتیں تھی, کہاں پہنچ گئے, مرتبہ تو دیکھو. غلام جن آقا کی شان بیان کرے تو غلام کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کرے, مگر اس صحابی رسول کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان نبی پاک بیان فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار صدیق اکبر آئے, نبی پاک کی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر کو گلے لگایا اور ان کے منہ پر بوسہ دیا. مولا علی موجود تھے, شیر خدا کا, کہتے یا رسول اللہ ابو بکر کا منہ چومتے ہیں. فرمایا اے علی, ابو بکر کا میرے یہاں وہ مرتبہ ہے جو میرا مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے. اس قدر نبی پاک ان سے پیار فرماتے تھے. اللہ سب سے پہلے ہی مان لائے نا. اچھا یہ دوستی ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا اور صدیق اکبر آ گئے, نہیں. پیارے آقا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ساتھ تھا نا, 18 ایئرز ایج تھی حضرت ابو بکر صدیق کی, 20 سال عمر تھی نبی پاک کی, 20 سال کا ساتھ تھا, اور یہ 18 سال کی عمر سے نبی پاک کے ساتھ تھے. اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے لبیک کہہ کر کلمہ پڑھ لیا صدیق اکبر. ایک اور بات اس سے سیکھنے کے لیے آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک واقعہ اور اس سے کچھ لیسن بیان کرتا جاؤں. اب سیکھنے کو کیا ملا ذرا مجھے بتائیے گا, ماشاءاللہ آپ کی معلومات کا بھی تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے. سب سے پہلے مردوں میں ایمان کون لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے عورتوں میں ایمان کون لایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ. سب سے پہلے بچوں میں ایمان کون لایا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یہ تین کون تھے؟ کبھی غور کی؟ دا موسٹ کلوزسٹ پرسنالٹیز, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب جو لوگ تھے نا, بہترین دوست, زوجہ محترمہ, اور وہ بچہ جو نبی پاک کی آغوش میں پرورش پا رہا ہے, مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج دنیا میں کسی شخص کو دور سے دیکھے نا بعض اوقات بڑا اچھا لگتا ہے, قریب جائے تو بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا. جب تک کاروبار نہیں کیا تھا تو بڑا سچا دکھتا تھا, کاروبار کیا تو لگ پتا گیا کہ یار اس کی تو باتیں ہی دوسری ہیں. رشتہ داری نہیں کی تھی تو سب سے اچھا مجھے یہ لگتا تھا, جیسے ہی رشتہ داری کی تو اس کے تو سارے معاملے سامنے آ گئے, اس کی تو ٹور ہی چینج ہو گئی. ہمارے ساتھ جناب رشتہ کرنے کے بعد اس کے تو ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی. مذہبی لوگ بیٹھے ہیں, میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں, ہمارے مذہبی لوگوں کے لیے درس ہے کہ جب ہمیں لوگ دور سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا نیک ہے, کیا جب ہمارے قریب آتے ہیں تب بھی انہیں یہ احساس ہوتا ہے؟ قریب آ کر عموماً لوگوں کے عیب کھلتے ہیں. میرے آقا کی شان دیکھو, جو جتنا قریب ہوا ویسا دیوانہ ہو گئے. سب سے پہلے ایمان لائے وہ لوگ جو سب سے قریب تھے, وہ جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ اللہ کے حبیب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی مبارک عادتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان میں بیان کروں. آپ واحد صحابی ہیں جو 4 نسلوں کے صحابی ہیں. آپ کے والد صحابی, آپ خود صحابی, آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو قحافہ, آپ حضرت ابو بکر, آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن, یہ چاروں صحابی ہیں. لیکن غیرت کیسی تھی صدیق اکبر میں؟ اب سنو دوسری عادت تو بہت ساری ہیں, اس ایمان کے نام پر غیرت ہونی چاہیے. کمپرومائز کر لیتے ہیں ہر بات پر. آپ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے. ایک غزوے میں وہ دشمن کی فوج, کفار کی فوج کی طرف سے آئے. تھوڑے ٹائم بعد جب ایمان لے آیا تو کہتے بابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا نا کہ جب میں سامنے والوں کی فوج کی طرف سے آیا تھا نا, آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے, میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد. آپ فرماتے بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا کہ تم نبی پاک کے دشمن کی طرف سے آئے تھے. یہ ہے عشق رسول کا تقاضا. حدیث تو سنی ہے نا, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا نے تو پیرامیٹر بیان کر دیا نا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد, تمہارے والد اور سارے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں گا. ہم سب کہتے تو یہی ہیں کہ نبی پاک پر ہماری جان قربان, مگر کیا پریکٹیکلی ایسا ہے؟ جب بچے کی خوشی سامنے آتی ہے,
کیا کریں بچوں کے لیے کرنا پڑ ارے جناب آپ کے گھر میں سب کیا ہو رہا ہے؟ شادی میں کتنے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں کہ لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں, کیا کرے بچی کی خوشی, تمہارا کدھر گیا عشق رسول؟ بات یہ ہے کہ جب دین کی بات آئے اور خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو پھر کوئی اور نہیں چاہیے, سب کچھ قربان. صحابہ کرام کا تو نبی پاک سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی انداز یہ تھا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس کے بعد بات شروع ہوتی تھی. سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے. دین جو ہے نا وہ کمپرومائز کا نام نہیں کہ جناب کبھی ادھر سودا کیا کرے یار, اتنی زبردست ڈیل آئی تھی مارکیٹ میں, اتنا بڑا نفع نظر آ رہا تھا, تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا تھا. کیا کروں جناب, اب مارکیٹ میں کرنا پڑتا ہے. میں نہ دیتا رشوت تو کوئی اور رشوت دے کے مال چھڑا لیتا. میں تھوڑا بہت سود کا کام اسی لیے کر رہا ہوں کہ جناب تھوڑا سا بڑا کام کرنا ہے. تو یہ کدھر گیا عشق رسول؟ صرف زبانی تھا. اگر نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو بٹس اینڈ پارٹس میں نہیں ہوگی, پھر واقعی دل و جان سے ہوگی. کسی صورت میں حرام کی طرف نبی پاک کا امتی کیسے جائے؟ آقا کا عاشق کیسے نبی پاک کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ آگے سنو, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات ہو رہی ہے. ایک بار سیدنا یعنی آپ کی, اب میں عاجزی انکساری پر بات کرتا ہوں. پہلے تو ایک اور خوبصورت بات سنیں کہ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی ایمان لانے سے پہلے, ٹھیک ہے نا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. فرمایا وجہ کیا تھی, آپ نے کیوں نہیں پی شراب؟ آپ کہتے ہیں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے میں شراب نہیں پیتا تھا, کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جاتی. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا. نبی پاک نے ان کی تصدیق کی. تو اب یہاں ماشاءاللہ تاجران بیٹھے ہیں, اب بولنے کو جی تو نہیں چاہ رہا, لیکن جو اطلاعات آتی ہیں یہ کہ اب بہت ساری جگہوں پر شراب پی جاتی ہے, نجی محفلوں میں شراب پی جاتی ہے, منشیات عام ہوتی جا رہی ہے, ہمارے نوجوان اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں, اب عیب بھی نہیں سمجھتے اس کو. خدا کے بندو, شراب وہ لعنت ہے, وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ایسی احادیث ہیں کہ نبی پاک نے شراب پینے والے, پنانے والے, بنانے والے, اٹھانے والے, بیچنے والے, خریدنے والے سب پر لعنت ارشاد فرمائی ہے. لیکن شراب کو برا سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے. سنو, صدیق اکبر ایمان تو بعد میں لائے, مگر اللہ نے کیسا شریک النفس بنایا تھا کہ پھر بھی شراب سے دور رہے, اس بری عادت سے ہمیشہ محفوظ رہے ہوئے. یہ ہے صدیق اکبر کی ایک اور شاندار عادت. آگے چل چاہیے. اللہ اکبر. آپ حضرت عمر فاروق کا واقعہ سے آئیں کہ آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں کسی محلے میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے. آپ اس کے لیے پانی لاتے تھے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے تھے. حسب معمول بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ سارے کام ان سے پہلے کوئی کر گیا. دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو پھر دیکھا وہ کام کوئی کر گیا. آپ حیران کہ میں ڈیوٹی تو میری تھی, حالانکہ آپ بھی حضرت عمر فاروق تھے, مگر دیکھیں یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے. مگر اب حیران ہے 2 دن سے کہ مجھ سے پہلے یہ کوئی کام کر جاتا. ایک دن آپ دن میں آ کر ہی چھپ گئے کہ دیکھو تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے کر کے جاتا. تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے, اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کیے. آپ حیران ہوئے, خلیفہ ہونے کے باوجود ایسے کام. تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے. حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا جس کو کہنا ایک خوبصورت مقابلہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں. مگر غزوہ تبوک کا جو وہ ایثار تھا, وہ سب کچھ لانا تھا اور اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑنا تھا. حضرت عمر فاروق نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ. ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور عادت سنو. آپ جب خلیفہ نہیں بنے تھے نا تو مدینے کی بچیاں کچھ تھی جو آپ کے پاس آتی تھی اور وہ آپ کے ساتھ جب آتی تو آپ ان کی بکریوں کے دودھ دھو دیا کرتے تھے. تو اب آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا. تو بچیوں نے کہا کہ حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے, اب ہمارا یہ کام تو اب نہیں کریں گے. کہا نہیں, میرے اندر تم کوئی فرق نہیں دیکھو, آپ بھی لے آیا کرو. خلیفۃ المسلمین ہیں. مدینے کی بچیاں اپنی بکریاں لاتی اور سیدنا ابو بکر صدیق اس سے دودھ دھو دیا کرتے. اب آئیے لیسن, عادتیں تو سن لی نا. آپ خلیفۃ المسلمین کا مطلب سمجھتے ہیں, نبی پاک کے خلیفہ تھے, ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر تھے, کتنا بڑا عہدہ تھا. مگر نہ اسٹائل تبدیل ہوا نہ عادتیں تبدیل ہوئی. ہمیں تو ایک عہدہ ملے تو ٹوری چینج ہو جاتی ہے, تھوڑے پیسے بڑھ گئے تو اب اسٹائل ہی بدل گیا. کوئی عہدہ مل گیا, کوئی اقتدار مل گیا, کوئی ٹیگ لگ گیا ہمارے ساتھ تو پیر ہی زمین پر نہیں ہے. سوچو تو صحیح, کیسی غلامی ہے نبی پاک کی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. سیکھو صحابہ کرام سے, بلکہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو سوچئے نا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of all creation. نبی پاک وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے.
مگر آجزی کا عالم یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، غلاموں کے گھروں پر جا کر دعوتیں کھا رہے ہیں، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھا رہے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی گاڑی میں اپنے کسی ملازم کو بٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، ساتھ بیٹھ کر کھانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، نہ کرو ایسا، سیکھو ان سے کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن کر بچیوں کے جناب بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کی عادت ہمیں برباد کر دے۔ اگر مال مل بھی گیا، مرتبہ مل بھی گیا، اللہ نے عزت دے بھی دی تو کس نے دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یقین کرنا وہ جب چاہے نا یہ عزت کی چادر کھینچ لے جا۔ ہم نے عزت داروں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے۔ انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا، ایک جملہ نکلتا ہے انسان کی زبان سے، اس کے بعد وہ پورے معاشرے کو منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا۔ مال دیا تو رب نے دیا نا، بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، انہوں نے کتنے ایسے کیس دیکھے ہوں گے کہ کروڑ پتی کیسے کنگال ہوتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بندے دیکھا گیا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ رب جب چاہے واپس لے لے، میرا کچھ نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ڈرتے رہا کرو۔ اللہ کرے ایسی کیفیت بن جائے کہ میری نعمتیں بڑھے نا تو مجھ پر یہ برڈن اور بڑھ جائے کہ اب مجھے شکر اور کرنا ہے، یا اللہ میری اوقات ایسی اور تو مجھے ادھر دے رہا ہے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آئے جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو کبھی سر جھکا کہ مولا میں اتنا گناہگار اور مجھ پر اتنی عطائیں، نیک لوگ بیچارے پریشان ہیں اور میں گناہگار، ڈرو اس سے کہ کہیں یہ دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا رہا، کہیں آخرت میں ہمارے لیے اگر حصہ نہ ہوا تو کدھر جائیں گے۔ بزرگان دین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ کو نعمت ملتی ہے آپ زاروں کی طرح روتے، لوگ پوچھتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے میں اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں وہ ادھر ہی صلہ نہ دے دیا جائے اور آخرت میں کوئی حصہ نہ بچے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ پر پراؤڈ نہ کرے، جو دیا ہے رب نے دیا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا۔ اگر چاہتے ہو نا نعمتیں باقی رہیں، زوال نعمت سے بچ جاؤں اور یہ بڑھتی رہیں، ملٹی پلائی ہوتی رہیں، تو رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں۔ شکر ادا کر، پراؤڈ نہ کر، لوگوں غریب لوگوں کا خیال رکھو۔ یار آپ سوچو تو صحیح کہ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق پہ مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ نابینا بڑھیا کے گھر کے برتن بھرنے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں کسی غریب کے گھر جاؤں، میں کسی کا اپنے ہاتھوں سے کام کروں۔ یہ نیکیاں چھوڑا نہ کرو، یہ وہ نیکیاں ہیں جب کسی غریب کے دل سے دعا نکلے گی نا وہ طوفان ٹال لے گی، وہ مشکلیں ساری حل کر دے گی، کیونکہ وہ دعا اپنی دل سے نکلتی۔ اور اسی طرح غریب کے دل سے اگر ہائی نکل گئی نا تو بربادی ایسی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ چلتے پھرتے لوگوں کو جو دل توڑ رہے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے، کیوں بیٹھے ہو، دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے بوڑھی بلند آواز سے بات نہ کرو، مسلسل رکھ دوں گا، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ غریب آدمی پر روز جماتے ہو، بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اپنے ملازم کو ڈانٹتے رہتے، جب چاہے دل میں آیا کسی کا دل توڑ دیا، کیا کر لے گا، بیچارے کے پاس کچھ نہیں رکھنا، اس کے پاس واقعی بظاہر کچھ نہیں ہے، مگر اگر دل سے اس نے پکار لیا نا رب کو تو مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب زندگی میں آپ یہ فیل کریں نا کہ یار بنی بگڑ رہی ہے، سب کچھ سیٹ تھا، صحت بھی اچھی، کاروبار بھی گڈ، فیملی لائف ویری بریلینٹ، اور اچانک ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا۔ یاد رکھ رہا، اگر کسی کے ہاتھ اٹھ گئے نا اللہ کی بارگاہ تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جتنی اللہ تمہیں نعمتیں دیتا رہے سر اتنا جھکتا رہے۔ یار درخت پر بھی پھل لگتے ہیں تو درخت جھکتا ہے، اکڑتا نہیں ہے۔ ادھر عجیب بات ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا اور بندہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ عطائیں دے تو ہم سجدے بڑھائے، ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے، ہم خطائیں بڑھاتے۔ نہ کرے ایسا۔ آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شاندار عادت، کیا عادت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو انہیں شوق تھا، اللہ اس کا صدقہ نصیب کر دے، اس کا ذرہ نصیب کر دے۔ آپ ایک بڑے کاروباری تھے، آپ کو بتاتا چلوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کا وسیع کاروبار کرتے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ آپ کے پاس ایک بار 40,000 درہم یا 40,000 دینار تھے، سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی تھی؟ ٹھیک ہے ہماری دوستی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں نا یار، تھوڑے سے دینا واپس دے دیں، دوستی میں بھی یہاں تک ہی ہوتا ہے نا معاملہ۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا اٹیچ تھے، حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال ایسے استعمال کرتے تھے جیسے اپنا مال استعمال کرتے ہیں، اس قدر۔ سبحان اللہ۔ آپ سنو میرے آقا کا وہ ارشاد
فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا. یہ کیسی شخصیت, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. مگر آج اس عادت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج 2.5% زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑتی ہے. کسی طرح مولوی صاحب کو طریقہ بتاؤ کہ کوئی رینٹ کی پراپرٹی لے لیں, کوئی ایسا سسٹم بنا لے کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ, ہمارے پاس آتے ہیں بہانے ڈھونڈنے کہ زکوٰۃ بچ جائے, زکوٰۃ نہ دینی پڑے. ارے اللہ کے بندو, بہانے ڈھونڈو کہ کس طرح خرچ کروں اور جنت کے اکاؤنٹ میں چلی جائے. یہ پیسے جو ہے نا اتنے رہ جانے ہیں. میں آج ایک کاروباری شخص کے ساتھ بیٹھا تھا, ہم ایک ٹریول پہ تھے, میں نے ان کو ایک بات کہہ دی تھی, انہوں نے مجھے وہی بات ریپیٹ کی آج کہ آپ کی بات میرے دل میں لگ گئی. میں نے اس کو کہا ایک بات بتاؤ, آپ اپنے والدین کے لیے تو شاید کچھ نہ کچھ دعا کرتے ہو, صدقہ کرتے ہو, کبھی دادا کے لیے کرتے ہو؟ پردادا کے لیے کرتے ہیں. ہم میں سے کئیوں کو تو پردادا کا نام بھی یاد نہیں, اپنے ہی پردادا کا نام یاد نہیں. تو سمجھ لو کہ ہمارے بھی مرنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ بچے ہی کچھ کر لیں گے تو کر لیں گے, اس کے بچوں نے تو بھول جانا ہے ہمیں. ہمارے چیپٹر کلوز ہو جائے گا نیکیوں کا, نیکیاں کلوز ہو جائیں گی مرنے کے بعد. خود کچھ ایسا کر جاؤ کہ میں چلا جاؤں اور قیامت تک یہ میٹر چلتا ہے, بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا. ارے جب تم نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو کیسے امید رکھتے ہو کہ بعد والے تمہارے لیے کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے یہ سیکھیے. آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا صدقہ کیا ہے؟ جس مسجد نبوی میں جا کر ہم نوافل پڑھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ اس مسجد کی حاضری ملے, سنو اس کی مسجد کی قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عطا کی تھی. نبی پاک نے صدیق اکبر کے مال سے اس کی رقم پیش کی تھی یتیم بچوں کو, اور آج مسجد نبوی موجود ہے. سبحان اللہ, صبح قیامت تک کروڑا کروڑ لوگ جو حاضری دیں گے مسجد نبوی میں, نمازیں ہوں گی, اذانیں ہوں گی, سجدے, تلاوت, یہ سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے اکاؤنٹ میں جا رہا. یہ وہ نیکیاں. چلے ہم مسجد نبوی میں حصہ نہیں ملا سکے, یہاں دنیا میں تو مسجد بنا سکتے ہیں نا. سیکھو ان کی عادت سے, اور یہ کمال کا انویسٹمنٹ ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے مسجد بنانے کی بات کر رہا ہوں. ارے آپ خود بنائیے, خود چلائیے, بناؤ تو صحیح. کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں, بڑے شاندار گھر ہیں آپ لوگوں کے, جنت میں گھر کا ایڈریس ہے آپ کے پاس کہ بھائی آپ ادھر تو یہاں رہتے, جنت میں کہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں, جاؤں گا نہیں جاؤں گا. ارے اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین رکھو, بناؤ مسجد اور بتاؤ کہ انشاءاللہ جنت میں بھی میرا ایک گھر ہے. کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے. ایک صاحب ملے مجھے بڑے کمال کی شخصیت سے, کہتے سب بچوں کو پاکستان میں بھی کوٹھی بنا دی ہے, سب کے لیے جنت میں بھی گھر بنا دی. میں کیسے بولے سب بچوں کے نام کی ایک مسجد بنا؟ یہ ہے نا انویسٹمنٹ ہے. ماں باپ کے نام کی بھی مسجد, سارے بچوں کے نام کی مسجد, بچیوں کے نام کی مسجد. میں نے کہا یہ ہوئی کمال بات, یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. کیا کریں گے ہم جب وقت پورا ہونا ہے نا؟ ہم سب نے جانا ہے, جوان نے بھی جانا ہے, بوڑھے نے بھی جانا ہے. تو خدا نہ جانے سے پہلے کر لو نا تیاریاں. اگر ادھر ایمٹی ہینڈڈ چلے گئے, ادھر کروڑوں اربوں چھوڑ گئے, ادھر 1 روپیہ نہ بھیجا, تو کس کام؟ ایسی تیاری کرے, ایسی انویسٹمنٹ کرے کہ میں یہاں سے جاؤں تو ادھر بھی تیاری شاندار ہو. جس قبر میں جاؤں وہ قبر بھی نرم ملائم اور جنت کا باغ ہو. میں جب بھی یہاں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے شاندار بیڈ روم, ڈرائنگ رومز ہوتے ہیں, تو میں پرسنلی بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب تمہیں اللہ نے اتنے اچھے گھر دیے نا, تو تمہیں تو اچھی قبر کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے. کیونکہ عادت ہی نرم بستر پر سونے کی ہے, نہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نیند آتی ہے, نہ جنریٹر کے بغیر سو سکتے ہیں. قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو بنے گا کیا؟ جس طرح آپ یہاں سے کراچی جاتے تو پہلے پوچھتے ہوٹل کون سا ہوگا, اب تو لوگ اس ہوٹل کی کیٹیگریز اور اس کے ریویوز پڑھتے ہیں. یار ذرا بتاؤ رہنے والوں نے کیا کہا تھا, کمفرٹیبل تھا کہ نہیں, باتھ روم اچھا تھا, بریک فاسٹ ٹھیک تھا کہ نہیں, بیڈ کیسا تھا, ایچ اینڈ ایوری ہم جناب اس کی باریکی کو چیک کرتے ہیں کہ رہنا 1 دن ہے 2 دن, لیکن یار ذرا ریویو دیکھو کیسا ہے, ہوٹل کا ویو کیسا ہے, صاف ستھرا ہے کہ نہیں. ارے جدھر 1 دن رہنا ہے ادھر کے ریویو پڑھ رہے ہو, ادھر کی تیاری کر رہے ہو. جدھر قیامت تک رہنا ہے میں بتاتا ہوں اس کا ریویو کیا ہے, میں بتاتا ہوں اس کی کیٹیگری کیا ہے, 5 سٹار ہے یا کیا ہے میں بتاتا ہوں. میں کیا بتاؤں گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے, دیر از نو تھرڈ آپشن. آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھروں میں سے گھڑا تھا. غور کر لو, میں بھی غور کروں اور ہم بھی غور. اگر آج مر گیا اور جس قبر میں جاؤں گا وہ جنت کا باغ بن جائے گی, ایسی لائف گزار لی ہے. تھوڑا سا اپنی لائف کو ریوائنڈ کرو نا. کوئی 30 سال, کوئی 40 سال, کوئی 50 سال, کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے کہ یار ایسی زندگی گزار لی ہے کہ بس اگر آج مر جاؤں تو الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہی بننی ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے, یو آر ویری بیسٹ. اور اگر دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ نہیں ابھی تو توبہ کرنی ہے, اگر ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, اور خدا کی قسم اگر قبر جہنم کا گھڑا بن گئی نا تو پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا, پھر ہم ہوں گے. اور اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, پلیز سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے آخرت کی تیاری, اپنے مال کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے.
باتیں تو بہت ساری ہیں، میرے پاس تو بہت ساری عادتیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ بیان کبھی قائم ہوتا ہے۔ میں ایک آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صدقہ دیتے تھے نا، اس صدقے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے منتھلی باندھ دیے تھے، یا یوں سمجھے کہ اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول جو تھے، جن کو آپ نے پیسے دیتے تھے آپ، ان سے جو ہے وہ کچھ تکلیف پہنچی، تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کو پیسے نہیں دیں، اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ ہمارے ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرے وہی بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، بتا اب اس کا خرچہ بند کر دیں، بدلہ لیتے نا، اس نے برا کیا تو ہم نے بھی بند کر دیا۔ سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا نا تو قرآن کی آیت نازل، وہ آیت کیا ہے ذرا سننا، اللہ کرے کہ یہ آیت اور اس کا مفہوم اور اس کا میسج آج میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 22، اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، کیا میسج ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ جب یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ سنو، قرآن کہتا ہے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے؟ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان؟ اس آیت میں صدیق اکبر کی شان کیسے بیان ہوئی؟ قرآن نے کیا کہا؟ اولو الفضل، اللہ اکبر، یعنی قرآن اللہ فرما رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ فضیلت والے، اور صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا تو آپ نے کیا کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میں نے معاف کیا، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا قسم کا، اور ان کا خرچہ جاری کر دوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بدلہ لینے والوں کو نہیں۔ ارے انہوں نے برا کیا، میں بتاؤں گا میں کون، میں نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں، دوستیاں ختم کر دی، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی دعوت گھر میں شادی میں بھی نہیں جاتے۔ ارے ذرا مجھے نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاؤں؟ میرے میں گیا دعوت پہ، ملاقات ہی نہیں کی مجھ سے، اب ختم تھا، رابطہ ہی ختم۔ ایک بار میرے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا غلام کہتے ہیں، اور عادتیں ساری ان کے خلاف والی ہیں۔ وہ نعت تو کئی بار جھوم جھوم کر سنی ہوگی نا کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ ارے تیرے آقا برا بھلا کہنے والوں کو دعائیں دیتے، پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیتے، اور آج نہ ہم اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے۔ نہ کرے ایسا۔ شب قدر کی دعا یاد ہے سب کو؟ یاد ہے؟ کبھی معنی سمجھا اس کا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ سے یہ عرض کرتے ہو کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی کو پسند کرتے ہو، خود تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ کرے یہ دشمنیاں۔ نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کیسوں کو معاف کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے کلیجہ چبانے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اور آج ہم چھوٹی سی غلطی کرنے والے نہ ملازم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ کئی جگہوں پر ہم نے سنا کہ میاں بیوی میں دوری ہے، بیوی کہتی ہے شوہر معافی مانگے تو آؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگے تو آؤں۔ اس چکر میں ایک سوری کے چکر میں دونوں دور بیٹھے ہیں، کئی سال ہو گئے۔ دو دوست ایک دوسرے کو یاد بھی کرتے ہیں، بچپن کے دوست تھے، لڑائی ہو گئی، یاد بھی آتی ہے، مگر کہتے ہیں میں کیوں جاؤں، غلطی تو اس نے کی تھی نا، وہ سوری کرے پھر جاؤں گا۔ وہ ایک سوری نے تم دونوں کو دور بٹھایا ہوا ہے۔ ایسا نہ کرو، چھوٹی سی زندگی ہے، پیار سے گزارے۔ اگر وہ نہیں کرتا آپ اگر کے سوری کر لیں، شیطان ابھی آپ کے دماغ میں بات ڈالے گا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر قصور تو اس کا تھا، میں کیوں معافی مانگ؟ تو یہی تو بتا رہا ہوں، قصور کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو معاف کیا؟ جس کا قصور نہیں اس کو آپ نے معاف کیا، تو کیا معاف کیا؟ معافی تو بنتی اسی کی ہے جس نے قصور کیا ہو۔ آپ کا یار آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے معاف کیا، تو یہ معافی ہے؟ معافی تو یہ ہے کہ قصور اس نے کیا پھر بھی معاف کر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ کرے جملہ یاد ہو جائے نا، جب غصہ آنے لگے نا، جب بدلہ لینے کو جی چاہے، جب ریونج کو جی چاہے، یہ آیت کا جملہ یاد کر لو
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. اور اللہ نے آگے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر؟ اگر ہم معاف نہیں کریں گے نا، اور اگر ہمیں معاف نہ کیا گیا تو حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا. اب آپ چیک کر لیں، بدلے لیتے رہی. اگر ہمیں پکڑ لیا گئے ہم کدھر جائیں ہماری کتنی گناہ ہیں، ہماری کتنی خطائیں. بندوں کو معاف کرو اس نیت سے کہ اللہ میں نے بندے کو معاف کیا، تو رحمان ہے، تو مجھے معاف کر دے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، دشمنیاں ختم کر دے. ہماری میمنی کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، نم جائے جھک جائے، معافی مانگ. آپ کا قصور نہیں پھر بھی مانگ. فون کر لیا، بھائی معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی ہو. اچھا، معافی بھی بعض اوقات مانگنے نہیں آتی. کچھ لوگوں کی معافی بھی ایسی ہوتی ہے جو قابل معافی ہوتی ہے. بھائی دیکھو معافی مانگ رہا ہوں، معاف کرنا ہے تو کر دو، پھر نہیں مانگوں گا. بندہ کہ یار معافی مانگنے ہے جھگڑا کروں. معافی نرمی سے ہوتی ہے، عاجزی سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے. اگر واقعی دوستی کرنی ہے، فارمیلٹی تو پوری نہیں کرنی نا کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے کہا تھا میں مانگ کے آ گیا پھر بھی نہیں ماننا، تو پھر تمہاری مرضی ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ختم کرے چیز، کوئی تحفہ لے کے چلے جائیں ان کے گھر. کاروباری جھگڑا ہو جاتا ہے، کاروبار میں پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی پیمنٹ اس نے لیٹ کر دی، کبھی آپ نے لیٹ کر دی. آپ کو لگتا ہے یار چلو جو بھی ہوا مسلمان ہے، غلطی ہو، ختم کرے، دوستی کرے. کاروبار کرے یہ ضروری نہیں ہے آپ کہ یار میں نے کاروبار اس سے نہیں کرنا، کوئی مسئلہ، لیکن بات چیت تو کرے، دوستی تو کرے، ملاقات تو کرے. تو آپ ان چیزوں کو ختم کریں اور سیکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے کہ آپ کو شدید تکلیف پہنچی تھی. لک ایٹ دا بیوٹیفل ملٹیپلیکیشن. 1 درود پاک 10 رحمتیں، 10 درود پاک 100 رحمتیں، 100 درود پاک 1000 رحمت، ملٹیپلائی بائی 10 رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں. ہم سب چاہتے ہیں سیکیور رہیں، سیف رہیں، بزنس پہ جائیں تو وہاں رحمت ہو، گھر والے پیچھے خیر سے رہیں. حالات بھی ایسے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ سب چیزیں سیف اینڈ سیکیور رہیں، تو رحمت الہی جس پر برستی رہے گی کیسے انشاءاللہ وہ سیف رہے گا، کتنی برکتیں ملیں گی. تو the more you want to get the رحمت of اللہ سبحانہ و تعالیٰ, the more you recite درود پاک, جتنی رحمتیں چاہیے آپ اتنا درود پاک پڑھتے جائیں, ملٹیپلیکیشن ہوتی جائے گی. مگر اس حدیث کا جو اگلا پارٹ ہے وہ اور خوبصورت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ومن صلی علیہ الفن, جو مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے, زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ, آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی ہم سب کی تمنا تو یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پیچھے جنت پہ چلے جائیں, یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. مگر کاندھے سے کاندھا کس کا ٹچ ہوتا ہے؟ امام صاحب اعلان کرتے ہیں نا, کاندھے سے کاندھا ملا لیں, صفحے درست کر لیں, اٹ مینز ویری نیکسٹ ٹو می, بالکل جو میرے برابر میں ہوتا ہے نا, میرا کاندھا تو اس سے ٹچ ہوتا ہے. تو آقا کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, 1000 بار درود پاک پڑھنے والے کا ڈور آف ہیون, جنت کے دروازے پر میرا کاندھا اس کے کاندھے سے چھو رہا ہو. کتنا کمال کا وظیفہ ہے. تو پلیز اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں, کوئی سولوشن بتا دیں, کوئی اچھا سا وظیفہ بتا دیں. سچی بات بتا کیا ہے؟ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ کرے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے والے بن جائیں اور ہماری زبان درود پاک سے تر رہے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا کمال کا موضوع ہے اور ویری امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور لیکن اس ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے میں ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی آف اسلام, یعنی اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے, پھر ہمیں اس سے انشاءاللہ سیکھنا بھی ہے. اور وہ شخصیت ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات میں سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ ان کا ہے. وہ کون ہے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ٹھیک ہے نا, کبھی کبھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یاد رکھیے وہ انبیاء کے بعد افضل ہے, لیکن اگر انبیاء کو بھی شامل کر لیا جائے تو پوری یونیورس میں, پوری کائنات میں اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد جو دوسرے نمبر پر شخصیت آتی ہے جن کا مرتبہ سب سے بڑا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضرت ابراہیم کی ایک اور خوبصورت, بہت ساری انشاءاللہ باتیں سنیں گے ان کے بارے میں, مگر آپ جو ہے نا یہ وہ ہستی ہیں کہ چاروں آسمانی مذاہب میں آپ کا ادب ہے. اچھا, ابراہیم جو آپ کا نام ہے اس کی وجہ تو بتاتا ہوں, لیکن آپ ابو الانبیاء بھی کہلاتے ہیں, یعنی آپ کے بعد جتنے نبی ہوئے وہ سب آپ کی اولاد سے ہوئے, اس لیے آپ انبیاء کے والد بھی کہلاتے ہیں. اچھا,
آپ کا نام جو ابراہیم ہے نا، آپ کے والد کا نام تارس تھا، اور ابراہیم ایکچولی سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے ابو الرحیم، یعنی مہربان باپ۔ چونکہ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے، مہمان نوازی آپ کی بڑی مشہور تھی، اس لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابراہیم اصل میں ابرام تھا، جس کے معنی ہے بزرگ۔ چونکہ آپ بہت سے انبیاء کرام کے والد ہیں اور سارے دینوں میں آپ کی عزت ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب بھی آپ کی عظمت کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس لیے آپ کا نام ابراہیم ہوا۔ اچھا، آپ کا ایک بڑا پیارا لقب ہے ابو الضیفان، یعنی مہمان نواز، بہت مہمان نواز۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا گھر سڑک کے کنارے پر تھا، جو بھی گزرتا آپ اس کو گھر لے آتے اور اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ بلکہ مہمان نوازی کی ابتدا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ کے بہت سارے زندگی میں ایسے ایسے واقعات ہوئے کہ جس کے بارے میں انشاءاللہ جب ہم سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ کعبے کی تعمیر جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کی، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ یہ جو مقام ابراہیم ہے نا، یہ ایک ایسا معجزہ ہے۔ آپ کو پتا ہے مقام ابراہیم کو ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اپروکسیمیٹلی 5000 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ جو باکس ہے نا مقام ابراہیم کے اوپر، یہ اب لگا ہے 200-400-500 سال پہلے یہ پتھر کھلے آسمان تلے پڑا ہوتا تھا، کھلے آسمان تلے ہزاروں بارشیں، ہزاروں آندھیاں، ہزاروں موسم تبدیل ہوئے، مگر کمال دیکھیں وہ پتھر میں حضرت ابراہیم کے قدموں کا نشان آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ یعنی اللہ نے نشانی کیسے باقی رکھی ہے؟ آپ ذرا سوچیں کہ 200-400 سال کسی عمارت کو چھوڑ دیں، وہ گر جاتی ہے، وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہی پرانی عمارتیں کہاں چلتی ہے؟ 5000 ایئرز پرانا یہ پتھر ہے، اور اس مقام ابراہیم یہ جنت سے آیا تھا پتھر۔ اور اس پتھر کی ایک اور خوبصورت بات، حضرت ابراہیم اس پتھر پہ کھڑے ہوتے تھے تو کعبے کی دیواریں تو بہت اونچی ہیں، تو فرمایا کہ جیسے جیسے کعبے کی دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی نا، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا۔ آج کل جو ہماری سائنس نے لفٹیں بنائی ہیں نا، سنو، thousands years ago یہ پتھر کیا کام کرتا تھا؟ جب نیچے پتھر لگانا ہوتا تھا یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا، جب اونچا پتھر لگانا پڑتا تھا یہ پتھر اونچا ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کی قدرت کا ایسا نظارہ ہے، اور آج بھی مقام ابراہیم جو ہے سبحان اللہ وہ موجود ہے۔ ایک عشق والی بات بھی سن جاؤ، ٹھیک؟ ہم اپنے بیان میں کچھ عقیدے کا بھی ذکر کر دیا کرتے ہیں، کوئی عشق رسول کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ اس مقام پر نماز ادا کرنے کا، اپنی سجدہ گاہ بنانے کا قرآن حکم دیتا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ابراہیم کے کھڑے رہنے کی جگہ کو اپنی سجدہ گاہ بناؤ، اپنی مصلی بناؤ، یہاں نماز ادا کرو۔ اب مجھے بتائیے کہ جہاں حضرت ابراہیم موجود نہیں ہیں، ان کے قدموں کے نشان ہیں، اللہ اس کی عظمت کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، تو جہاں جس قبر انور میں، جس روضے میں خود مصطفیٰ کریم موجود ہیں، تو اس مدینے کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس روضہ رسول کا عالم کیا ہوگا، مسجد نبوی میں جا کے سجدوں کا عالم کیا ہوگا۔ تو آپ سوچئے کہ سبحان اللہ۔ اچھا، پھر یہاں ایک اور بات سیکھنے کو مل رہی ہے، اللہ والے جہاں سے گزر جائیں، جہاں ٹچ کر دیں، جہاں وقت گزار لیں، وہ جگہ ایسی مقبول ہو جاتی ہے کہ وہاں جائیں تو جا کر دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اگر آج کوئی مقدس مقام پر کسی اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، تو یہ رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے، یہ قرآن سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیٹس کم ٹو دا ٹاپک۔ اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، وہ اتنی عظیم ہستی ہیں کہ آپ کے کچھ اسپیشلٹیز ہیں، ایکسکلوسیوٹی ہے، یعنی وہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد آنے والے سارے نبیوں کے والد بھی ہیں۔ اچھا، اسی طرح آپ ہی کی یادگار حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ اس طرح جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبے کو تعمیر کیا، اس پتھر پر اس کے قریب قیام اور سجدے ہونے لگ گئے، اور قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا، آپ کے فوراً بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوگا۔ تو یہ وہ مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب آتے ہیں آپ کی زندگی کے بہت خوبصورت واقعات ہیں۔ میں نے کہا نا کہ آج چونکہ ٹاپک میرا توکل ہے، تو میں ایک ہی واقعے کو روکوں پہ بات کروں گا، ورنہ حضرت ابراہیم کی سیرت ایسی سیرت ہے، میں نوجوانوں کو، ینگسٹرز کو، سب کو کہوں گا وی مسٹ ریڈ
کیونکہ آپ کی زندگی میں نمرود کی آگ کا واقعہ بھی ہے، آپ کی زندگی میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا، اور کس طرح آپ اپنی زوجہ کو، اپنے بچے کو ایک بالکل لق و دق صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. کیسا رب پر بھروسہ تھا کہ اللہ کی اطاعت میں دودھ پیتے بچے کو، حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے، مگر وہاں چھوڑنا پورے مکے شہر کی آبادی کا سبب بن گیا. اور پھر آپ ہی کی زندگی میں وہ واقعہ بھی ہے کہ جس میں کیا ہوا تھا کہ آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کعبے کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت سارے ایسے واقعات، پرندوں کا ذبح کرنا بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات ہیں جو سننے اور دیکھنے کے قابل ہیں. اور پھر آپ کو جب خواب میں حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو آپ نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں بھی کسر نہ چھوڑی. یہ اللہ کے کیسے بندے تھے، ہر قربانی کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے تھے. آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم کو اولاد کب ملی تھی؟ حضرت ابراہیم اللہ سے دعا کرتے تھے، اسمع یا ایل، اسمع یا ایل. اسمع لفظ عربی کا، اسمع کے معنی ہوتے ہیں اللہ سن لے، ایل ہے عبرانی زبان کا لفظ. the meaning of ایل is پروردگار، اللہ. اے اللہ میری سن لے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے اولاد دے دے. 99 ایئرس کی ایج میں جا کر حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا ہوئے. آپ ذرا سوچیں، دو باتیں سیکھنی ہے اس نے. مایوس نہیں ہوئے، پکارتے رہے ہیں. ہم تو 2-4 مہینے کوئی دعا کرے کام نہ ہو، بندہ کہتا دعا کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اچھا میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ وہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. 99 ایئرس کی دعا، کمال ہے نا. اس سے سیکھنے کو مل رہا ہے کہ دعا سے مایوس نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ سیکھنی ہے کہ اللہ والوں کو آزمایا بھی جاتا ہے. ہاں آزمائشیں آتی ہیں، ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. ہماری دعا قبول نہ ہو، اللہ سے ہی بدزن ہو جاتے ہیں. توبہ توبہ، ایسا کبھی نہیں کرنا. اور دوسری بات، آج ہم میں سے کسی کو 5, 10, 15 سال کے گیپ کے بعد بچہ ہو جائے، یا اولاد ہی نہیں ہو رہی اور 10 سال بعد پہلی اولاد ہو، اس کو تو پیر زمین پہ نہیں لگنے دیتے. کتنا پیار دیتے، اس کو کیئر کرتے. بھائی بڑی مرادوں سے ملا ہے، 99 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور حکم ہو رہا ہے اس بیٹے کو ہی ذبح کر دو. آپ امتحان کا لیول تو سوچو یار. امیجن نہیں کر سکتے. ہم میں سے آج تک کس کو یہ کہا گیا؟ اور آپ نے کوئی ہیلا بہانہ تلاش نہیں کیا، آپ تو چلے گئے. اور بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان کیجئے جو رب کا حکم ہے. آپ نے چھری بھی پھرا دی ہے، اپنا کام پورا کیا انہوں نے. وہ تو اللہ کی شان تھی کہ چھری نے حضرت اسماعیل کو کوئی نقصان نہ پہنچایا، اللہ نے جنتی مینڈا بھیج دیا، اور وہ ذبیح اللہ کہلائے حضرت اسماعیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام. سیکھیں ان بزرگوں کی سیرت سے، کیا صبر تھا، کیا بھروسہ تھا. قربانی کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. ہمیں چھوٹی سی قربانی دینی ہو تو ہم پیچھے بانٹ جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. آئیے آج میں حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے جو مین ٹاپک ہے اس کو کور بھی کرے گا، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آپ کی ایج تھی ایک روایت کے مطابق 18 یا 20 سال. اب جس ایریا میں رہتے تھے وہاں ہوتی تھی بت پرستی، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے. آپ ان بتوں سے بڑے بیزار تھے، اب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو ہر سال اس علاقے میں، اس ولیج میں ایک میلہ ہوتا تھا. اس میں شراب پیتے تھے لوگ، ناچ گانے کرتے تھے، جو بھی ان کو خرافات کرنے ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی چلیں. حضرت ابراہیم کو بھی بلایا. آپ نے کہا میں نہیں جاتا. سارے گاؤں والے چلے گئے، آپ اکیلے اس گاؤں میں رہے. آپ نے کہا یہ کدھر جاتے ہیں، بت خانے میں جا کر کیا کیا کرتے ہیں. آپ اس بت خانے کے اندر چلے گئے، جو بھی ان کا ٹیمپل کہہ لیں، مندر کہہ لیں. آپ اس کے اندر گئے، آپ نے دیکھا عجیب عجیب قسم کے بت بنے ہوئے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے. آپ کو بڑا غصہ آیا. آپ نے کلاڑا لیا، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کا ناک توڑا کہ یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کاندھے پر کلاڑی رکھ کر آپ باہر آ گئے. جب وہ سارے لوگ شرابیں پی کر عیاشیاں کر کر واپس آئے تو جب اپنے ٹیمپل کے اندر گئے تو حیران ہو گئے کہ بتوں کو کس نے توڑ دیا، ہمارے خداؤں کو کس نے ہاتھ پیر توڑ دیے. بڑا غضب، بڑا غصہ. ڈھونڈو کس نے کیا. کہا ایک ہی نوجوان ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلا تھا، یہ اسی نے کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو لائے اور کہا کہ یہ کس نے کیا ہے، آپ بتائیں. آپ نے بڑا لاجیکلی جواب دیا کہ انہی سے پوچھ لو نا، جو سب سے بڑا بت ہے اس سے پوچھ لو، دیکھو کاندھے پہ کلاڑا بھی اسی کے لگا ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ تو جواب نہیں دیتے. اب ذرا دیکھیں لاجیکلی ڈیمونسٹریشن کیسا کیا، پریکٹیکلی. کہتے ہیں نا کہ کچھ چیزیں پریکٹیکلی سمجھائی جاتی ہیں. آپ نے کہا اسی سے پوچھ لو نا جو سب سے بڑا ہے اور اس کی کاندھے پہ کلاڑا بھی رکھا ہے، یہ بتا دے گا کس نے توڑا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جواب نہیں دیتے. اللہ اکبر. اب اس پوائنٹ کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا خوبصورت، جس کو کہتے ہیں جواب دو، جو آپ نے جواب دیا وہ قرآن میں موجود ہے. آپ فرماتے قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم. کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر. ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. کہتے ہیں تم ان بتوں کو اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تف ہے تم پر، تمہارے اندر عقل نہیں ہے، تمہیں خود نہ نفع دے رہے ہیں نہ نقصان دے رہے ہیں. یعنی پریکٹیکل کر کے بتایا نا.
مگر کہتے ہیں کہ جس کی آنکھوں پر پردہ پڑ جائے نا، اس کو آپ اگزامپل بھی دے دیں، دلیل بھی دے دیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، قرآن سے نکال کے دکھا دو، حدیث سے بتا دو، ہیں اس کو لاجیکلی سمجھا دو. جس کو نہیں ماننا میں نہ مانوں، اس کو نہیں ماننا. تو یہ شروع سے معاملہ ہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے. تو بہرحال اب اتنا زبردست ڈیمونسٹریشن تھا، ہونا کیا چاہیے تھا، توبہ کر لیتے کہ یار بات تو صحیح کر رہے ہیں، یہ بت اپنے آپ کو توڑ پھوڑ سے نہیں بچا سکے، ہمیں کیا بچائیں گے. مگر اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا، ان ظالموں نے کیا کہا کہ اب ان کو پکڑ کر ان کو جلا دو. قرآن میں یہ الفاظ موجود ہیں، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے. اب ان ظالموں نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو پکڑ لیا، ان کو گرفتار کیا، اور اب پلان کیا تھا کہ اب آگ میں ڈالنا ہے. اچھا وہ کوئی چھوٹی موٹی آگ نہیں تھی، ایک بندے کو جلانے کے لیے بہت تھوڑی سی آگ بھی کافی تھی. انہوں نے دنیا کی ہائیسٹ فائر ایسٹنگوش کی اتنی بڑی آگ لگائی کہ وہ ایریا نو فلائنگ زون بن گیا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا، پرندہ گر جاتا تھا آگ کے اندر. اتنی خطرناک آگ. ٹھیک ہے، اچھا جب آگ لگ گئی تو ہوا کیا، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کر دی کہ اے خداون تیرے خلیل آگ میں ڈالے جا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سوا دنیا میں تیرا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، عبادت تیری یہی کرتے ہیں، اللہ تمہیں اجازت دے کہ ہم ان کی مدد کریں. تو اللہ کریم نے کیا جواب ارشاد فرمایا کہ وہ میرے خلیل ہیں، میں ان کا معبود ہوں، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کریں تو کرو ان کی مدد. اب حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے پاس ایک پانی کا فرشتہ آیا، کہتا حضور بس آرڈر کر دیں، اجازت دیں، ابھی بارش برساتا ہوں بند ہو جائے گی. اب فرماتے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو میری مدد کر، باقی مجھے تمہاری مدد کی حاجت نہیں ہے. اچھا اب کیا ہوا، ہوا کا فرشتہ آیا، کہتا ہے بس آرڈر کریں، ابھی ہوا چلے گی، یہ ساری آگ بجھ جائے گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو مدد کر دے گا. اچھا اب فرشتوں کو تو منع کر دیا، اب یہ فرماتے مجھ کو میرا اللہ کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے، جب چاہے گا میری مدد فرمائے گا، اس کی مرضی ہے، میں اس میں راضی ہوں. اچھا اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا نا تو اب حضرت جبریل آئے، کہتے حضور اللہ سے تو عرض کر دیں، آپ ہماری مدد نہیں لے رہے، آپ اپنے رب سے تو کہیں نا کہ وہ آپ کی مدد کرے. آئے ہائے جواب سنو حضرت ابراہیم کا، لیول آف یقین دیکھو. آپ فرماتے میرے حال کو وہ خوب جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا، اسے معلوم ہے میں کس تکلیف میں ہوں، میں راضی ہوں، اگر اس نے مدد کرنی ہوگی تو وہ مدد کر دے گا. پنجابی شاعر نے ایک بہت خوبصورت شعر کہا ہے، اور یہ ایکچولی اس پورے واقعے کو بڑے خوبصورت انداز میں ڈیفائن کرتا ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ دوں چلے پاوا ہو. کہتے مجھے کیا کرنا ہے سکھ کا، اگر میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے نا تو میں بھی اسی پہ راضی ہوں. یہ وہ لیول ہے جو اللہ والوں کو نصیب ہوتا ہے. آپ ان کے پاس اتھارٹی تھی، ایسا نہیں تھا بے بس تھے، آپ کو باندھ دیا گیا تھا، آپ کو آگ میں ڈالا جانا تھا، ان کے پاس اتھارٹی تھی، فرشتے آ رہے تھے، مگر آپ کہتے ہیں مجھے نہیں مدد کی ضرورت، تمہاری ہے، رب دیکھ رہا ہے نا، وہ کر دے گا مدد. اچھا ایج کیا ہے، 18 to 20 years، یہ کوئی بہت بڑی ایج نہیں تھی. اس ینگ ایج میں آپ کا لیول آف توکل اور لیول آف ٹرسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا تھا. اور اب کیا ہوا، اب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا. اچھا آپ آگ میں جو گئے تھے نا، آپ نے ایک دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اور جب آپ آگ کے شعلوں میں داخل ہوئے تو اب اللہ کریم کی طرف سے آگ کو آرڈر کیا دیا گیا. آپ نے نہیں مانگا، مگر رب کی طرف سے کیا آرڈر دیا گیا وہ بھی قرآن میں موجود ہے. اللہ فرماتا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب فرماتا ہے ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر. علماء نے اس کی بھی تفسیر بیان کی کہ اگر اللہ کی طرف سے صرف یہ حکم ہوتا نا ٹھنڈی ہو جا تو حضرت ابراہیم کو ٹھنڈ لگنا شروع ہو جاتی، اتنی ٹھنڈی ہو جاتی. ہائے ہائے اللہ نے انتظام بھی فرمایا تو کیسا فرمایا، ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا. اچھا آگ بجھی نہیں تھی، یہ بھی یاد رکھیے گا، آگ موجود تھی. ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابراہیم آگ میں گئے اور آگ بجھ گئی، چیپٹر کلوز. نہیں، آگ جل رہی ہے، حضرت ابراہیم اندر ہے اس آگ میں. کتنی دیر رہی ہے پتا ہے آپ کو؟ خود سمجھتے ہیں 1 منٹ 2 منٹ 5 منٹ کے بعد آپ باہر آ گئے. علماء فرماتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں، بعض تفسیروں میں لکھا 7 days، 7 دن آگ کے اندر رہے. ایک تفسیر میں ہے 40 دن اور ایک تفسیر میں 50 days آگ میں رہے. یعنی وہ کافر جو باہر کھڑے تھے وہ تو سمجھے چیپٹر کلوز ہو گیا ہے، مگر جب آپ باہر آتے ہیں آپ کا بال بھی بھیکا نہیں ہوتا ہے. آگ کا کام چلانا ہے، مگر رب چاہے تو وہ آگ ہی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہے. ہم اصل میں اسباب پر نظر رکھ رہے ہیں کہ یار یہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو یہ نقصان ہو جائے گا. یہ میں اور آپ سمجھ رہے ہیں
میرا رب چاہے تو وہ آگ کو گلزار بنا سکتا ہے. اس پورے واقعے پر شعراء نے بڑی کمال کی شاعری کی ہے. ایک بڑا کمال کا شعر ہے. اصل میں اس واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. ایک بات سیکھنے کو پتہ کیا مل رہی ہے؟ ہر چیز لاجک پر نہیں ہوتی ہے, ہر چیز عقل پر فیصلے نہیں کرنے ہوتے. ہمارے پاس کیلکولیٹر ہے نا, ہم زندگی کے بہت سارے فیصلے کیلکولیٹر پر کرتے ہیں. بعض اوقات لوگ زکوٰۃ دیتے نا, کہتے ہیں یار 10 کروڑ روپے ہیں, 25 لاکھ روپے زکوٰۃ نکل جائے, اوئے ہوئے تو پیسے کم ہو جائیں گے, 9 کروڑ 75 لاکھ رہ جائیں گے. کیلکولیٹر کیا بتا رہا ہے؟ پیسے کم ہو جائیں گے. ایک میرا آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک رحمت کا کیلکولیٹر ہے. رحمت کا کیلکولیٹر کہتا ہے 2 اللہ کی راہ میں یہ بڑھیں گے. عقل کہتی کیسے بڑھیں گے بھائی؟ میں اگر اپنے جیب میں پیسے دے دوں گا اللہ کی راہ میں تو کمی ہوں گے نا. لاجک یہ کہتی ہے, رحمت کچھ اور کہتی ہے. ہر چیز عقل سے نہیں ہوتی ہے. کیا خوبصورت شعر ہے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ چھلانگ جو ہے نا عقل نے نہیں لگائی تھی, یہ عشق نے لگائی تھی. عقل تو کہہ رہی تھی چل جائیں گے, عشق کہتا ہے کود جاؤ, رب کا حکم ہے نا, رب کی رضا ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام, ابھی عقل تو ابھی سوچ رہی تھی, عشق نے اپنا کام کر دیا. پنجابی کا ایک شعر ہے, عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے. عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے, عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں. بعض اوقات عشق والے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. اور شاعر مشرق نے کیا لکھا, کیا کمال کی بات. یقین کرے یہ شعر جو ہے نا, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہمیں بعض اوقات لگتا ہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, پرابلم سالو نہیں ہو رہی, بڑی مشکل ہے, ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے. شاعر مشرق لکھتے ہیں, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. کیا کنڈیشن ہے؟ لیول آف ایمان اگر وہ ہو جائے نا, توکل, ٹرسٹ, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ گلزار بنے گی, آج بھی آپ کی پرابلم سالو ہوگی. بس ایمان وہ چاہیے, لیول وہ چاہیے جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا. تو اس واقعے سے اللہ کی رضا پر راضی رہنا, مشکلوں پر صبر کرنا اور امتحان پر اپنے آپ کو اسٹیڈ فاسٹ رکھنا, یہ ہمیں قرآن سکھا رہا ہے. اور اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج کل ہمارا بہت بڑا مسئلہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ہمیں دنیا والوں پر بھروسہ ہے, ہمیں رب پر بھروسہ نہیں. ہم سب پر بھروسہ کرتے ہیں, ہم رب پر بھروسہ نہیں کرتے. ہماری جو ہے نا اللہ سے دوستی کمزور ہو گئی ہے. ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ مسئلہ کیسے, جب تک یہ بندہ نہیں ملے گا نا, جب تک یہ فون نہیں کرے گا, جب تک اس سے میرا کانٹیکٹ ڈیولپ نہیں ہوگا, میرا کاروبار ہی نہیں بڑھے گا, میرا مسئلہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے. میں آپ کو کچھ انشاءاللہ حدیثیں سناتا ہوں, پھر اس ٹاپک پہ مزید بات کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, یہ جو یہ توکل ہے نا, اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم ایسا توکل کرو کہ جیسا توکل کرنے کا حق ہے, تو اللہ کریم تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو روزی عطا فرماتا ہے. اب یہ اتنے سارے پرندے ہیں, ان کی روزی کا انتظام کیا ہے؟ اتنا کمال کا یہ اسٹڈی اگر آپ کریں, اور حدیث میں آیا نا کہ اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. کبھی بھی آپ کے گھر میں بھی کوئی پرندہ ہو, آپ نے اس کے گھونسلے میں دیکھا کوئی چھوٹی سی اس نے کبٹ بنائی ہوئی ہو اور 2-4 دن کا چارہ جمع کیا ہو, کسی پرندے کے پاس دیکھا ہے؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی ڈیلی صبح گھر سے نکلتے ہیں, اپنے درختوں سے اڑتے ہیں, اور جب شام واپس آتے ہیں ان سب کو اللہ پاک روزی دے چکا ہوتا ہے. توکل کا لیول دیکھیں نا, توکل ہے نا, ان کو کل کا جمع ہی نہیں کرنا. ہمارے کبڈز بھرے ہیں, ہمارے اکاؤنٹس بھرے ہوئے, ہماری جیبوں میں پیسے, ہمارے اناج کے ڈبے کھولے کچن میں تو کچھ نہ کچھ نکل آئے گا, مگر فکر ہی ختم نہیں ہوتی. کال کرو تینوں, پرسوں کیا ہوگا, 1 سال بعد کیا ہوگا, بچہ بڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یہ بوڑھا ہو جاؤں گا کیا ہوگا, میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا. ارے اللہ کے بندے, سارے کام ہمارے سوچنے کے ہیں ہی نہیں. جس رب نے پیدا کیا ہے مجھے, وہ مجھے دے رہا ہے. جس نے بچوں کو پیدا کیا اس کو بھی دے گا. بچی پیدا نہیں ہوتی, ہماری ٹینشن شروع ہو جاتی اس کی شادی کا کیا ہوگا. ارے بھائی ابھی تو پیدا ہوئی ہے, تو ابھی سے ٹینشن لینے شروع کر دی ہم نے. نہیں, اللہ پر بھروسہ, یقین, وہ کریم ہے, وہ مالک ہے, ساری دنیا کو عطا کر رہا ہے, مجھے بھی دے گا. بڑا خوبصورت جملہ علماء کہتے ہیں, وہ چونٹی کو کن دیتا ہے اور ہاتھی کو من بھی وہی دیتا ہے. ہاتھی کی خوراک دیکھیے, وہ منو کھاتا ہے, چونٹی ذرہ کھاتی ہے, وہ ذرے چونٹی کو ذرہ بھی پہنچا دیتا ہے اور ہاتھی کو منو بھی پہنچا دیتا ہے. تو وہ مجھے بھی دے گا, بس لیول چاہیے. ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کو یہ پسند ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی ہو جائے. ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں, یہ ان کے لیے حدیث کا پارٹ بڑا زبردست ہے. آپ فرماتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل پر توکل کرے, اور جس کو یہ پسند ہو کہ وہ زمانے میں باعزت ہو جائے اسے چاہیے تقوی اختیار کرے, اور جس کو یہ بات پسند ہو کہ سب لوگوں سے زیادہ دولت مند ہو جائے
تو اپنے پاس موجود شے سے زیادہ اس پر اعتماد کرے جو اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. ہم اپنے مال پر بڑا بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، یار بھائی دیکھو پیسے جمع کر لو مصیبت میں کام آئیں گے. ہاں کوئی بیمار ہو گیا نا تو اچھا ڈاکٹر کر سکو گے، مکے مدینے جانا ہے نا تو حج کے لیے پیسے چاہیے گے. یہ بھول ہے ہماری. مجھے بتائیے، آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہائر کر لیں، بیسٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں، اللہ نے شفا نہیں دینی تو نہیں دینی. ہاں مجھے کووڈ کا زمانہ یاد آ گیا. پیسے کم تھے لوگوں کے پاس، منتیں کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں کمرہ مل جائے، بیسٹ کمرہ لے لیا، سلنڈر لے لیا، بڑی سورسیں لگتی تھی. مجھے یاد ہے اچھی طرح، مجھے دبئی سے کال آئی تھی، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا. اور مطلب وہ بندہ ایسا کہ پورا ہاسپٹل خرید سکتا ہے. اس نے مجھے فون کیا کہ عبدالحبیب بھائی میرے چچا جو ہیں کووڈ ہو گیا ان کو. اس وقت بڑا خوف تھا کراچی میں، پورا کراچی لاک ڈاؤن میں تھا. کہہ رہا یار کچھ کر دیں، جتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں بتائیں، ان کو کوئی کمرہ، ان کو کوئی ہاسپٹل میں جگہ نہیں مل رہی ہے، سلنڈر نہیں مل رہا، کچھ کریں. یعنی وہ کروڑ 2 کروڑ 5 کروڑ بھی خرچ کر دیتے. کچھ نہیں ہوا اور 2 سے 3 دن بعد ان کا وصال ہو گیا. کدھر گئے پیسے، کدھر گئی سورس ہے؟ یاد رکھیے گا. اور آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے نہیں بچے گا. میں کل ایک مریض سے مل کے آیا ہوں، کبھی کہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہاں لا کے ان سے بات کرواؤں گا. مجھے کہتے ہیں میری رپورٹ میں نے ڈاکٹر کو دکھائی کہ 3 مہینے تمہارے پاس، 3 مہینے. کل رات میری ملاقات ہوئی، کہہ رہے اس بات کو 4 سال ہو گئے ہیں. میں انہوں نے اپنے روحانی علاج کچھ کیا، وظائف پڑھے، مجھے بتایا سارا، انہوں نے پورا سسٹم بتایا. میرا رب چاہے نا، انہوں نے اس کے بعد میں نے کوئی بایوپسی نہیں کرے کہ لیور کینسر، کہہ رہے تمہیں ٹرانسپلانٹ کرا لو ورنہ 3 مہینے. کہتے نہ میں نے بایوپسی کرائی نہ میں نے کیمو کرائی، میں نے مجھے کچھ وظائف ملے، میں نے وہ وظائف کیے. اللہ نے مجھے، آپ کے سامنے بیٹھا میری محفل میں میرا بیان سن رہے تھے، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. تو یہ توکل ہے نا. یہ جو اسباب پر پاگل ہوئے ہیں نا ہم لوگ. اچھا لوگ کہتے ہیں پیسے ہوں گے نا خوش رہیں گے، یہ بھی بے وقوفی ہے. میں اس مسجد میں آیا ہوں، یہاں بہت سارے امیر بیٹھے ہیں، کروڑ پتی بھی نظر آ رہے ہیں، شاید ارب پتی بھی ہوں گے. یہ بھی بھول ہے. یہ ہمارے کچھ اسلامی بھائی کو انفیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے، یار پیسے ہوں گے نا تو ذرا خوشی ملے گی. یہ بے وقوفی ہے آپ کی. پیسوں سے خوشی نہیں ملتی. اگر پیسوں سے خوشی ملتی ہوتی نا، دنیا میں کوئی امیر غمزدہ نہ ہوتا. میں آپ کو بڑی عجیب بات کہنے جا رہا ہوں، بڑی تجربے کی بات کہنے جا رہا ہوں. دنیا میں جو ہے نا ہر کوئی سخی نہیں ہوتا. زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے. امیر کے دکھ اور ہیں، غریب کے دکھ اور ہیں. ہاں مشہور آدمی کے دکھ، آپ کو کوئی مشہور دکھتا ہے نا، اوئے ہوئے کیا فیم ہے بھائی، جدھر جاتا ہے لوگ جمع ہو، اس سے پوچھو وہ لائف کیسے گزار رہا ہے، اس کی ٹینشن اور ہے. جس کو کوئی نہیں جانتا اس کی ٹینشن اور ہے. کاروبار کرنا چاہیے جناب، کاروبار میں بڑو مزو ہے. کاروباری کے دکھ اور ہیں، نوکری والے کے دکھ اور ہیں. تو یہ دنیا مسائل کے ساتھ ہی چلے گی. آپ کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. آپ دوسروں کی مسکراہٹ دیکھ کر سمجھتے یہ سب سے زیادہ خوش ہے، کبھی بیٹھو اس سے اس کے دکھ پوچھو، پریشان ہو جاؤ گے. ہمارا تو کام ہی یہی ہے نا. آپ یقین کریں کبھی کبھی کسی کے گھر جاتے ہیں نا، بڑا بنگلہ، وہ بڑا 15 کروڑ کی گاڑیاں کھڑی ہیں، باہر گارڈ کھڑے ہیں. بندہ بولے بھائی کمال عیش کی زندگی ہے. ڈرائنگ روم میں لے جا کے بولتے حاجی صاحب آپ سے ایک کام ہے، اور کان میں آ کے جب اپنا مسئلہ بتاتا ہے نا، بندہ بولے یار اس سے زیادہ تو میں سکھی ہوں یار، اتنی بڑی ٹینشن میں بیچارہ. تو یہ نہ سمجھیں، یہ تو قرآن کا اعلان ہے. ہمیں ٹیسٹ دیا جائے گا، ہمیں آزمایا جائے گا. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. کیا کہتا ہے قرآن؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. کمال دیکھیں، رب نے یہ فرمان تمہیں عنقریب آزمائیں گے. اچھا یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے کسی بھی چیز سے، لسٹ بھی دے دی ہے، کوسچن پیپر ڈکلیئر ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. تمہیں خوف آئے گا، کبھی دشمن کا خوف آتا ہے، کبھی بدنامی کا خوف آتا ہے، کبھی لگتا ہے یار یہ چیز خراب ہو جائے گی. وَالْجُوعِ. تمہیں بھوک لگے گی، تمہارے پیسے کم ہو جائیں گے، غربت آ جائے گی. پھر کیا فرمایا؟ نقص من الاموال. تمہارے مال کم ہو جائیں گے، شپمنٹ خراب ہو جائے گی، کوئی مال لوگے وہ مال بیکار ہو جائے گا، آپ کا آرڈر خراب ہو جائے گا. ہوتا ہے کاروبار میں. پھر کیا فرمایا؟ انفسی والثمرات. تمہاری باڈی میں پرابلم آئے گی، چلتے چلتے بیماری آ جاتی. بندہ کہتا ہے یار کچھ سبسڈی سیٹ تھی، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا نکلا ہے ٹیسٹ کے اندر، یہ تو ہونا تھا. پھر کیا فرمایا؟ والثمرات. تمہارے پھل خراب ہو سکتے ہیں. کیا خوبصورت قرآن نے پہلے سے بتا دیا ہے. مگر اس ٹیسٹ میں جو پاس ہوگا، کیا فرمایا؟ وبشر الصابرین. خوشخبری صبر والوں کے لیے. بی ریڈی فار دیٹ ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ سے جب آپ گزر جاؤ گے نا، پھر کیا فرمایا؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی کا مال ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ مائنڈ سیٹ بن جائے کہ جب ہمارے اوپر کوئی، ہمیں جیسے پتہ چلنے یار لاس ہو رہا ہے، دشمن سامنے آ گیا ہے، کوئی باڈی میں پرابلم آ رہی ہے، کوئی ٹینشن آ رہی ہے، تو الارم بج جائے، میرا ٹیسٹ شروع ہو. میں نے وبشر الصابرین کا مجدہ لینا ہے.
ان اللہ مع الصابرین کا انعام لینا ہے. میرا یہ ٹیسٹ ٹائم آ گیا ہے, اب مجھے ثابت قدم رہنا ہے, اب مجھے شکوہ نہیں کرنا ہے, اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے. یقین جانو جس دن آپ نے یہ ٹیسٹ پراپر پاس کر لیا, اس کے بعد ایسی خوشخبری ملنی ہے کہ آپ کی عقل حیران ہو جانی ہے. بس ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, اللہ پر یقین رکھنا ہے, اور وہ رب کیسے عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور ایمان افروز واقعہ سنیں, پھر میں آپ کو ایک کمال کی آیت سناؤں گا. ہوا کیا, ایک بزرگ تھے حضرت حاتم اصم, بہت بڑا نام ہے, ٹھیک ہے. ان کا توکل بہت کمال کا تھا. ایک رات اپنے رفقا سے, اپنے دوستوں سے بات کر رہے تھے تو حج کا ذکر نکل آیا, تو ان کے دل میں بھی حرمین طیبین جانے کی تڑپ بڑھ گئی. تو گھر تشریف لائے اور اہل خانہ سے کہتے ہیں اگر مجھے اجازت دو تو میں حرمین طیبین چلا جاؤں. تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں, فاقے چل رہے ہیں, اور آپ مکہ مدینے جانے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ چلے گئے تو ہمارا پیچھے کیا حال ہوگا. بھروسہ اللہ پر نہیں ہے, اسباب پر, چیزوں پر. تو وہ ایک چھوٹی بچی تھی, وہ کیا کہتی ہے, اگر تم لوگ اجازت دے دو تمہارا کیا جائے گا, یہ جہاں جانا چاہتے جانے دو, یہ رزق دینے والے تھوڑی ہیں. کہتے یہ رازق تھوڑی ہیں, رزق ملنے کا وسیلہ ہیں. جب گھر کے دیگر افراد نے بچی کا توکل دیکھا تو کہتے بچی ٹھیک تو کہہ رہی ہے, اللہ کے گھر ہی جا رہے ہیں, آپ چلے جائیں. حضرت کو اجازت دے دی گھر والوں نے, آپ حج پر روانہ ہو گئے. آپ صبح ہوئی تو آپ کی جیسے ہی حج کی خبر پھیلی تو آپ کے پڑوسی آ گیا, کہیں آپ نے کیا کیا, اس بچی کو برا بھلا کہنے لگے کہ آپ کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی, آپ کے ابو چلے گئے, آپ کے کھانے پینے کے مسائل ہیں. اچھا پہلے ایسا تو نہیں تھا کہ 15-20 دن 40 دن کا حج تھا, کئی مہینوں کا ٹریول ہوتا تھا, جاتے تھے آتے تھے, آلموسٹ 4 to 6 month, ہو سکتا ہے سال کا سفر ہو. تو اب بچی کو یہ کہنے لگے کہ تمہیں اجازت نہیں دینی چاہیے تھی. آئے ہائے, جب اس بچی نے یہ سنا نا تو آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہنے لگی کہ اے میرے مالک, اب مجھے ان لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا, تیرے بھروسے میں نے کہا تھا, اب تو نے رسوا نہیں کرنا. اچھا ہوا یہ کہ اس شہر کا جو حاکم تھا, جو سمجھ لیں بادشاہ تھا یا گورنر کہہ لیں, وہ شہر کے گشت پر نکلا اور ٹریول کرتے کرتے اسے پیاس لگی, تو اسی حضرت حاتم اصم کے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ بجایا جاتا ہے, کیا گورنر صاحب آئے ہیں, ذرا پانی پلا دیں, پیاس لگی ہے. ان کی زوجہ کہتی یا اللہ, ہم وہ لوگ ہیں جن کے اپنے کھانے پینے کے پرابلمز ہیں, اور ہمارے دروازے پر شہر کا حاکم آ کر پانی مانگ رہا ہے. اے اللہ تیری قدرت. پانی پلایا تو کسی پڑوسی نے آ کر کہا کہ یہ بڑے غریب لوگ ہیں اور ان کے والد صاحب حج پہ چلے گئے ہیں, حضرت حاتم اصم ہیں, اور ان کے گھر میں تو فاقے چل رہے ہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ انہوں نے ہم پر مہربانی کی, ہمیں پانی پلایا, ان کو ایسے خالی ہاتھ تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس نے اپنے جو پیٹی باندھتے تھے اس زمانے میں, اپنی پیٹی اتاری اور ان کے گھر میں ڈال دی, اور اپنے سارے سپاہیوں سے کہا سب اپنی اپنی پیٹی ڈال دو. سب نے پیٹی کھولی اور ڈال دی. بعد میں وہ پیٹی کے بدلے پیسے آئے اور وہ مالدار ہو گئے, اتنے پیسے ہو گئے, سبحان اللہ. اب کیا ہوا, جب یہ سب کچھ آ گیا تو اب وہ بچی زاروں کے تار رونے لگی. لوگ کہنے لگے اب تو مسئلہ حل ہو گیا, اللہ نے تمہارا بھروسہ تھا, اللہ نے اتنی مہربانی کی, اتنے پیسے گھر میں آ گئے. تو وہ بچی کے جملے سنیے گا. وہ کہتی ہے کہ میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ ہم نے کل رات بھوک کے عالم میں گزاری, جب مخلوق نے ہمارے حال پر نظر عنایت کی تو فقر و غربت سے ہمیں غنی کر دیا, فقر و فاقہ ختم, we are now rich. وہ کہتی جب اللہ کریم ہمارے حال پر نظر فرمائے گا تو لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں کسی کا محتاج نہ رہنے دے گا. پھر بچی نے بارگاہ خداوندی میں دعا مانگی, اے اللہ ہمارے والد پر نظر رحمت فرما اور ان کے لیے آسانی فرما دے, وہ تیری راہ میں روانہ ہوئے ہیں. کیا کمال کی بچی ہے. اور جب اس بچی نے یہ دعا کی تو پھر ہوا کیا, سبحان اللہ, کہ دوسری طرف سیدنا حاتم اصم جب حج کے قافلے کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں امیر قافلہ شدید بیمار ہو گیا. لوگوں نے اس کے لیے ڈاکٹر کو تلاش کیا تو ڈاکٹر نہیں ملا. امیر قافلہ نے پوچھا کوئی ہمارے ساتھ نیک بندہ ہے, اللہ کا کوئی نیک بندہ. لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ تو حضرت حاتم اصم ہے. امیر کے پاس آپ گئے, امیر کے لیے دعا کی, اسی وقت اللہ پاک نے وہ تکلیف امیر کی دور کر دی. تو امیر نے حکم دیا کہ ان کے لیے کھانے پینے اور سواری کا انتظام کر دیا جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچوں کے لیے پریشان تھے جن کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں. اسی حالت میں آپ کی آنکھ لگ گئی. خواب میں کسی نے کہا حاتم جو ہمارے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لیتے ہیں. آپ کو اہل و عیال کے ساتھ جو پیچھے مدد ہوئی نا وہ بھی خواب میں بتا دیا گیا. حج کے بعد جب واپس تشریف لائے تو بچی گلے لگ کر رونے لگی. اس موقع پر وہاں موجود بچوں نے بڑوں سے کہا اللہ پاک اس کی طرف نظر نہیں فرماتا جو عمر کے اعتبار سے بڑا ہو, بلکہ اس کی نظر رحمت تو اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے جو اللہ کریم کی زیادہ پہچان رکھتا ہے, زیادہ معرفت رکھتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد رکھیے اللہ پر بھروسہ ہو تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں. یہ آج کل لوگ جو حرام کام کی طرف جا رہے ہیں نا, کوئی سود کا کام کر رہا ہے, کوئی رشوت کا کام کر رہا ہے, کوئی جناب کہتا ہے نہیں یار جھوٹ بولے بغیر کاروبار کیسے ہوگا. یہ ایکچولی پرابلم یہ توکل کی کمی ہے. آج حرام روزی کا جو بازار گرم ہے نا, اچھا پتا سب کو ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, پتا ہے میں ملاوٹ کر رہا ہوں, پتا ہے میں دھوکہ دے کر پیسے کما رہا ہوں, لیکن جب اس سے پوچھو کیوں کر رہے ہو
تو یار کیا کریں, گھر کا خرچہ کیسے چلے گا, مارکیٹ میں سارے ہی جھوٹ بولتے ہیں, میں نہیں بولوں گا تو میرا مال کیسے بکے گا. مجھے بتائیے پھر توکل کدھر گیا, پھر بھروسہ کدھر گیا؟ یعنی آپ یہ سمجھتے کہ غلط کر ہی پیسے ملیں گے؟ یہ بھول ہے ہماری. یاد رکھیے حرام روزی کے قریب بھی نہ جائیں, یہ وہ غلطی ہے جو ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کر رہے ہیں. آپ یقین کریں, آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور ایک نیت کر لیں, آج کچھ بھی ہو جائے میں حرام روزی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا. پھر دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. سب سے بڑا پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے, ہمیں سکون نہیں ملتا ہے, ہماری ٹینشنیں دور نہیں ہوتی ہیں. پلیز چیک کیجئے روزی حلال ہے کہ نہیں ہے. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ زارو کتار رو رہا ہے, ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہا ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ. حضرت موسیٰ تو اللہ سے بات کرتے تھے. آپ نے اللہ سے عرض کی, مولا یہ اتنی دعائیں کر رہا ہے, اس کی دعا سن لے, اس کی پکار سن لے, اس کا مسئلہ حل کر دے. اللہ نے فرمایا, اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, یہ اتنے ہاتھ بلند کرے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں, تب بھی اس کی دعا قبول نہیں ہونی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا, یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا, یہ حرام کھاتا ہے, حرام پہنتا ہے, اور اس کے گھر میں حرام مال ہے. خدا را اس سے نکل آئیے, ہمت کیجیے, ایک بار آپ بھروسہ کیجیے اللہ پر. مجھے اندازہ ہے اس طرح کے بیان ہوتے ہیں نا تو ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہے بندہ, یار بات ٹھیک ہو رہی ہے مگر پورا امپائر کھڑا ہوا ہے, پوری فیکٹری چل رہی ہے, پورا بزنس ہی سود پہ چل رہا ہے, جھوٹ پہ چل رہا ہے, بہت ساری غلطیاں ہیں, کیسے نکلوں؟ اللہ سے مدد مانگنی, وہ کریم ہے, وہ ضرور مدد فرمائے گا. ایک اور بات سنیے, یہ بعض اوقات فیملی پریشر کی وجہ سے بھی لوگ حرام کی طرف جاتے ہیں, ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی نا. ایک اور حدیث پاک سنیے, اللہ کرے میری بہنیں سن رہی ہوں, میری مائیں, میری بچیاں سن رہی ہوں, وہ بھی اس حدیث کو سنیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مومن کو اپنا دین بچانے کے لیے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگنا پڑے گا. اس وقت روزی اللہ عز و جل کی ناراضگی کے ذریعے ہی حاصل کی جائے گی, یعنی طریقہ بڑا مشکل ہو جائے گا حلال کمانے کا. پھر جب ایسا زمانہ آئے گا تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. اچھا بیوی بچے نہیں ہوں گے تو والدین کے ہاتھوں ہلاک ہوگا, اگر والدین نہ ہوئے تو رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کی, حضور وہ کیسے, یعنی بندہ اپنے بیوی بچوں, پڑوسیوں, ماں باپ کے ہاتھوں کیسے ہلاک ہو؟ اب سنیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے, اس کی غربت پر اسے شرم دلائیں گے, اور تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہوگا. یہی کہتے ہیں نا گھر والے, تم نے کمایا ہی کیا, ابھی تک موٹر سائیکل پر ہو ہیں, ابھی تک جناب تم نے گھر کا فرنیچر چینج نہیں کیا, شادی ہو رہی ہے تم نے سونے کا زیور نہیں بنایا. گھر والوں کا پریشر, دوستوں کا پریشر, پڑوسیوں کے تانے. ایک وقت آئے گا کہ بندہ حرام کاموں کی طرف جائے گا اور پھر اللہ کو ناراض کرے گا اور انہی کے ہاتھوں ہلاک ہو جائے. یہاں میں آپ سب کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, پلیز ایک بات یاد کر لو, پیسہ زیادہ ہونا کمال نہیں ہے, اچھا مال ہونا کمال ہے. ہمیں ہوتا پتہ کیا ہے کہ آپ بعض اوقات کسی امیر کو دیکھتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یار اتنی گاڑیاں, اتنے بنگلے, جناب مزے میں تو یہ ہے, برکت اس میں ہے. نہیں, ایک جملہ آج یاد کر لیں, سب یاد کر لیں, برکت کوانٹٹی میں نہیں ہے, برکت کوالٹی میں ہے. کسی کے پاس اربوں روپے ہیں, حرام کے ہیں, سکون نہیں ہے, سو نہیں پا رہا, بچے بیمار, نافرمان, گناہگار, وہ پیسے کس کام کے ہیں؟ اور کسی کے پاس تھوڑے ہیں مگر حلال کے ہیں, سکون کی نیند آتی ہے, بڑی بیماری سے اللہ نے بچایا, بچے اور فیملی نیکوکار ہیں. بتاؤ کون زیادہ سکون میں ہے, کون برکت والا ہے؟ پلیز حلال کی طرف توجہ رکھیں. ہمارا سب کا ایک ہی مسئلہ ہے کہ اگر ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں, ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ایک سوال کیا گیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں, حضور, اور سوال کرنے والے عشرہ مبشرہ میں سے صحابی ہیں, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوسچن کتنا پیارا ہے, کہتے حضور میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں. مستجاب الدعوات کس کو کہتے ہیں؟ جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے. کون کون بننا چاہتا ہے ہم میں سے؟ آئے ہائے, بس آپ اس کی خوبصورتی سمجھیں. اگر میں اور آپ مستجاب الدعوات بن گئے, سارے پرابلم سالو نا, واٹ ایور پرابلم اینڈ کلیمٹی کم ٹوورڈز می, میں دعا کروں گا, ختم ہو جائے گی. ایسا ہی ہے نا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بیوٹیفل کوسچن کا آنسر کوئی بہت بڑا نہیں دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ون لائنر آنسر دیا. آقا نے فرمایا, اے سعد, اپنی غذا پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات بن جاؤ. ہائے ہائے, واٹ اے بیوٹیفل وے. بس ہمارا نوالا پاکیزہ ہو, ہمارا رزق پاکیزہ ہو. چھوڑ دو ملٹیپلیکیشن کو, یار وہ آگے بڑھ گیا, میرا تو پھر 2000 گز کا بنگلہ کیسے بنے گا, تو V8 کدھر سے لوں گا, تو جناب اتنا ٹریول کیسے ہوگا, یہ سب چھوڑ دیں. آپ ہمت رکھیں. اور میں آپ کو ایک اور جملہ آج بتا دیتا ہوں, جس شخص نے حرام کو چھوڑا ہے نا, وہ نیچے نہیں گیا ہے. دوبارہ شروع میں نے کیا کہا تھا, ایک میرا اور آپ کا کیلکولیٹر ہے, ایک
رحمت کا کیلکولیٹر ہے. آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, چلو میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں. ایک مبلغ کو ایک بندہ ملا اور کہتا ہے جناب میں آپ کا بیان سنا اور مجھے ذہن بن گیا حرام چھوڑنے کا. یورپ کی بات ہے. وہ کہتے ہیں میرے اسٹور پہ شراب بکتی ہے, اور بھی سامان بیچتا ہوں لیکن شراب بھی بیچتا ہوں. میں شراب بیچنا چھوڑوں گا, پیسے ہی پورے نہیں ہوں گے, کرایہ ہی نہیں نکلے گا, بچوں کا کیا ہوگا؟ تو اس مبلغ نے اس بندے کو یہ کہا جو میں آپ سب کو اور میرے ویورز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یار ایک بات بتاؤ, تم حرام کما رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں, اللہ دے رہا ہے, روزی مل رہی ہے. کہا مل رہی ہے. تم حلال کماؤ گے تو کیا وہ روزی بند کر دے گا؟ مجھے بتائیں نا, رزق دینے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ میں اللہ کی نافرمانی کروں وہ دے رہا ہے, اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میں اس کو راضی کروں گا اور وہ بند کر دے گا. یا تو روزی دینے والا کوئی اور ہوتا تو سمجھ آتی بات کہ بھائی عبادت اللہ کی کروں گا, وہ بندہ ناراض ہو جائے گا. جب روزی دینے والا رب ہے, میرا ایمان ہے, عقیدہ ہے, اس کا مطلب یا تو وہ ایمان کمزور ہے, اور اگر وہ توکل مل گیا تو یہ ڈیفینیٹلی ہوگا کہ آپ اللہ کی ناراضی چھوڑیں, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہاں سے روزی آنا شروع ہو جائے گی. ہوا کیا پتہ سنیں, یہ میں آپ کو پریکٹیکل واقعہ بتا رہا ہوں. 1 یا 1.5 سال بعد اسی مبلغ کی اسی نوجوان سے پھر یورپ میں ملاقات ہوئی. وہ نوجوان ڈھونڈتا ہوا آیا, کہتا ہے میں یاد ہوں آپ کو؟ کہتے یار کچھ یاد تو آ رہا ہے, آپ سے ملاقات ہوئی تھی. کہا میں وہی ہوں جس نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں شراب نہیں بیچوں گا. آپ نے کہا تھا کہ اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا, ایسا ہی ہوا ہے, میں نے شراب بیچنا چھوڑ دی, پتہ نہیں کدھر سے روزی آ رہی ہے, اللہ نے برکت ڈال دی ہے. یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ ایک پلان آپ کو پہلے لگے گا نہیں ہوگا, اور بعض اوقات کچھ دنوں تک آزمایا بھی جائے گا. آپ بولیں یار مولانا صاحب نے کہا تھا کہ بھائی حرام چھوڑ دو, پیسے زیادہ ہو جائیں گے, میں تو روز کی رشوت 10,000 روپے لیتا تھا, میں نے چھوڑ دی, آج تو 11,000 روپے نہیں آئے. ایسا نہیں ہوگا, کچھ دن آزمایا جائے گا. ہو سکتا ہے اللہ تھوڑی میں ہی تمہیں سکون عطا کر دے, تمہیں برکت ڈال دے, یا پھر تمہیں اپنے غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے. اب میں آخر ایک آیت, اس بیان کو اینڈ کرتے ہوئے, ایک ایسی آیت ہے ایسا دلاسا دیتی ہے اور اتنی پریکٹیکل قرآن کی آیت ہے. یقین کریں جب پھنس جاؤ نا اس آیت کو, اللہ کرے آپ یاد کر لیں, میں ریفرنس دے دیتا ہوں, آپ ایسا کریں کہ ریفرنس نوٹ کر لیں, اپنے موبائل میں نوٹ کر لیں, پھر خود قرآن پاک سے نکال لیجئے گا. ون آف مائی فیوریٹ آیت آف قرآن پاک. آئے ہائے ہائے, کیا دلاسا دیتی ہے. پارہ نمبر 28 ہے, سورہ الطلاق ہے, آیت نمبر 2 اور 3. ٹھیک ہے, یہ آیت آپ اس کو یاد کر لو, اس کا ترجمہ یاد کر لو, جب بھی ٹینشن میں ہو نا آپ یہ آیت دہرا لو. اب آیت سنیں کیا ہے, پورا فارمولا اللہ نے قرآن میں دے دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو ایگزٹ ڈور ملے گا. پھر کیا فرمایا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اچھا اب اس کو تھوڑا پریکٹیکلی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں, مور دین 50 ایئرز جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نے کبھی آپ سے بات نہیں کی ہوگی اس موضوع پر, مگر آج میں بہت عجیب سا دعویٰ کرنے جا رہا ہوں. جتنے یہاں 50 سال سے بڑی عمر کے بیٹھے یا 45 سے پلس ہے نا, اب میں جو جملہ کہنے جا رہا ہوں آپ سب سے پوچھ لیجئے گا. آپ کی زندگی میں ایک بار کم از کم, اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایک بار ایسا ضرور ہوا ہوگا کہ آپ کو لگا ہوگا یار بس اب ختم, پھنس گئے بھائی, بڑا معاملہ آ گیا ہے, اب نہیں نکل سکتا, ادھر سے نکلوں گا کیسے. اور آپ ایسے نکلے ہوگے کہ آج جب آپ سوچتے تو آپ حیران ہیں, یار میں اس پرابلم سے نکلا کیسے. کیلکولیٹر کہتا تھا قرضہ بہت ہو گیا ہے, نقصان بڑا ہو گیا ہے, پیسے پھنس گئے, کہیں کوئی پیسوں کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی بیماری کا معاملہ ہوا ہوگا, کوئی فیملی پرابلم ہوا ہوگا, مگر آج سوچتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایسا ہوا ہے سب کے, کئی لوگوں کے سر ہل رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکالتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دیتا ہے جدھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا. جو لوگ اس بھروسے سے ہٹ جاتے نا, دیکھیں واٹ از دا کانسیکوینسز, اگر ہم توکل کو چھوڑتے تو اس کا پتہ ہے پرابلم کیا ہوتا ہے. میں نے میرے بیان کا ٹاپک آج ہم نے اسی لیے رکھا توکل ضروری کیوں ہے. آج ڈپریشن بڑھ رہا ہے, آج سوسائڈز بڑھ رہے ہیں, آج لوگ جناب اللہ سے مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں؟ توکل ختم ہو گیا. توکل ایکچولی اینٹی ڈپریشن ہے. اگر آپ بھروسہ اللہ پر کر لینا, دنیا کی کوئی بھی چیز سامنے آ جائے. ہمیں کسی نے آگ میں نہیں ڈالا, حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا نا. ایسے بہت سارے بدر کا واقعہ ہم نے سنا. 313 لوگوں کو کیا تھا جذبہ, توکل تھا کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, ہم راضی ہیں, اور اللہ نے فرشتے بھیج دیے. تو ایکچولی یہ ڈپریشن سے نکلنا ہے, سوسائڈ کے خیال دماغ میں نہ آئے, تو ہمیں اسٹرانگلی اللہ پر بلیو کرنا ہوگا. یہ آیت بتا رہی ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ ادھر سے روزی دے گا ادھر تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. پھر اللہ آگے کیا فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ایکچولی دس از دا میسج آف قرآن. اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو آپ پریشان ہی رہیں گے, اور اللہ پر بھروسہ کر لیں پھر دیکھیں آپ کیسے نکلتے ہیں. ہم دنیا والوں کو اپنی پرابلمز بتاتے ہیں. میں آج آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, نہ بتایا کرو دنیا والوں کو اپنے مسائل. ہاں مت بات کیا کرو,
کوئی کچھ کرتا بھی نہیں ہے اور کر سکتا بھی نہیں ہے. میری بیماری کون دور کر سکتا ہے, میرا پرابلم, کیونکہ سارے مسائل حل ہونے اللہ کی بارگاہ سے ہیں. دنیا والوں سے ہم بات کرتے ہیں نا, لوگ انجوائے کرتے ہیں, لوگ ہماری بات پر مزے لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے سامنے نہیں کہتے, ہمارے بعد لوگوں کو بتاتے ہیں آیا تھا میرے پاس, اس کا فلاں مسئلہ ہے, اس کا فلاں پرابلم ہے, ہاں بڑی بڑی باتیں کرتا ہے یہ والے پرابلم میں. یعنی ہماری پرابلم سے دنیا والے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں بتاتے ہو دنیا والوں کو بھائی؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, درد دل کی دوا مدینہ ہے, درد دل کی دوا. اور کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, کیوں ہو مایوس اے مریضوں تم, آؤ دارو شفا مدینہ ہے. تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف نظر رکھنی ہے, ہم نے دنیا والوں کو نہیں بتانا ہے. تو ہمیں اللہ پر جب بھروسہ ہوگا نا, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ اللہ سے باتیں کیا کرو. مجھے ایک بات بتائیں, کبھی رات میں ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ بڑے دکھی ہوں گے, ٹینشن میں نیند نہیں آئی ہوگی, بچپن میں خاص طور پہ یا جوانی میں, اور آنکھوں میں آنسو ہوں گے, اور آپ اپنی والدہ کے پاس